نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل احترام بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کائنات کے ذرے ذرے کے براہ راست خالق اور مالک ہے. بنانے والا اللہ ہے اور اپنی قدرت سے بنایا ہے. اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اپنی قدرت سے بناتے ہیں. اس لیے اللہ کی ایک صفت خالق ہے. خالق کسے کہتے ہیں؟ کہ جو بغیر چیزوں کے چیز بنائے. لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں، ان کو صانع کہتے ہیں. لکڑی کی کرسی بنا دی، پلاسٹک کی کرسی بنا دی، پلاسٹک کے برتن بنا دیے. لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں. مٹی سے اینٹ بنایا، اینٹ سے دیواریں بنائی. اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، تنے تنہا کرتے ہیں، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں، اور سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. خالق کچھ بھی نہ بناتا تب بھی خالق، اور اتنی بڑی قدرت سے سارا نظام بنایا. یہ اللہ کے بڑے خالق ہونے کی علامت. اللہ کے جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. سنتا ہے، دیکھتا ہے. دیکھنے میں آنکھ کی ضرورت نہیں، سننے میں کان کی ضرورت. بے نیاز، بڑی قدرت والا، بڑی شان والا. کل یوم ہوا فی شان. ہر آن اللہ کی شان، ہر آن اللہ کی شان. ایسا اللہ. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، لیکن ذرا چھپا کر کرتے ہیں اپنے بندوں کے امتحان کے لیے. لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں اور اللہ چھپا کر چیزوں میں چیز بناتے ہیں. اللہ چھپا کر چیزوں میں چیز بناتے ہیں. لوگ مٹی سے بناتے ہیں، اللہ مٹی میں بناتے ہیں. گاجر بنایا، مولی بنایا، شلجم بنایا، مونگ پھلی بنایا، رتالو بنایا، نہ جانے کتنی چیزیں. مٹی میں بنایا، مٹی سے نہیں بنایا. ماں کے پیٹ میں یہ لاکھوں کروڑوں انسان سب ماں کے پیٹ میں بنے ہیں، جنین. اللہ کی ایک صفت مصور ہے.
مصور کیسا کہ ساری دنیا کے آرٹسٹ، ان کو اگر کوئی تصویر بنانا ہو آلات چاہیے، کھلی جگہ چاہیے، روشنی چاہیے، لیکن کوئی مصور، کوئی آرٹسٹ پانی پر تصویر نہیں بنا سکتا. کیوں بھائی بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. لیکن اللہ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے ایک ہلکے سے قطرے پر جو مائکرو اسکوپ سے دیکھنا مشکل ہے، ایسے ذرا سے قطرے پر اللہ نے اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تنگ کوٹری میں بنا دیا. اللہ اکبر. ماں کے پیٹ میں ایسا نہیں کیا کہ ماں کی ناک لے لو، کان لے لو، زبان لے لو، ہونٹ لے لو، تھوڑا تھوڑا سب لے لو اور پھر انسان بناؤ. ماں کے پیٹ میں بنایا، ماں کے بدن سے نہیں بنایا. یہ اللہ ہے، چھپا کر رہے ہیں. اور پھر ساری دنیا کو چیلنج ہے کہ ایسا نہیں بنا سکتے. انسان کیا بناؤ، گھوڑے ہاتھی کیا بناؤ، ساری دنیا کے لوگ مل جائیں اور اللہ کے علاوہ جس کو بڑا مانتے ہو ان کو بھی جمع کر لو، تو تم سب مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. انسان کی کتنی حقارت بیان ہو رہی ہے. ایک مکھی بنا کے دکھا دے تو کہہ رہا میں حکومت چلا رہا ہوں، میں ملک چلا رہا ہوں، میں نظام چلا رہا ہوں، میں اس کا وزیر ہوں، میں اس کا وزیر ہوں. ارے ایک مکھی تم سب مل کر نہیں بنا سکتے. ذرا ٹھہرو، تم مکھی کیا بناؤ گے؟ اگر مکھی تمہارے کھانے میں سے کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ، تم سب مل کر اس کے منہ سے چھین بھی نہیں سکتے. اللہ کو پہچانا نہیں ہم نے. اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، تنہ تنہا کرتے ہیں. بندوں کے امتحان کے لیے ذرا چھپا کر کرتے ہیں. ہاں نظر آئے گا آسمان سے بارش، بادلوں سے بارش، لیکن تم بھول گئے. اللہ نے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء، اللہ ہے آسمانوں سے بارش برساتا ہے. آسمان کے کوئی ٹکڑے جمع کر کے اس کے ٹکڑے بنا کر نہیں برساتا. الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، تم دیکھتے نہیں ہو بڑے بڑے بادل کیسے دھکیلے جاتے ہیں. جو لوگ ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تہ بتہ بادل لگے ہوئے ہیں. کچھ زمین سے قریب ہے، کچھ تھوڑا اونچائی پر ہے، کچھ اور اونچائی پر ہے، کچھ جہاز کی بھی بہت اونچائی پر. پھر آسمان الم تروا کیف خلق سبع سماوات طباقا، ڈھکنوں کی طرح اللہ نے اپنی قدرت سے اتنے بڑے بڑے آسمان بغیر عمد، کوئی ستون نہیں. ہل تری من فطور، کیا کبھی کسی نے کوئی عیب بیان کیا کہ آسمان میں یہ عیب ہے؟ تمہارے چھت کی تمہیں ریپیئر کرنا پڑتی ہے، آسمان کی کبھی ریپیئرنگ کے لیے کسی کو اعلان ہوا؟ ہاں. پھر زمین سے اللہ اپنی قدرت سے غلہ نکالتے ہیں. آپ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی تعریف 6000 آیتوں سے زیادہ اللہ پاک نے قرآن کی آیتیں اتاری، لیکن 5500 آیتوں میں صرف اللہ نے اپنا تعارف، اپنی قدرت کو بیان کیا. ساری مخلوق اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. دلوں پر چوٹ جو پڑتی ہے وہ اللہ کی بڑائی بولنے سے پڑتی ہے. بھئی یہ صاحب انہوں نے یہ ڈگری لے لی، انہوں نے وہ ڈگری لے لی، وہ وہاں تک چلے گئے، وہ وہاں تک چاند تک چلے گئے. ارے مخلوق سے مخلوق تک گئے، لیکن مخلوق سے خالق تک تو نہیں گئے. کمال تو انسان کا یہ ہے وہ مخلوق سے نکل کر خالق پر پہنچ جائے، اس کا دل کا تاثر مخلوق کا نکل جائے. سب مخلوق سب محتاج، لا ينفع ولا يضر، لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. ارے ان کو ذرا بھی تو قدرت نہیں ہے کہ یہ وجود میں آ جائے. دنیا میں جتنی چیز وجود میں آئی ہے، ایک چیز بتا دو جو اپنی مرضی سے آئی ہو. کوئی نہیں. هو الاول، ایسا پہلا کہ اس سے پہلا کوئی نہیں. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہم انت الآخر فلیس بعدک شیء. آخر ایسا آخر کہ اس کے بعد کوئی ہے نہیں.
اللہم انت الظاہر فلیس فوقک شیء، ایسا ظاہر کہ اس کے جیسا کوئی نہیں. اللہم انت الباطن فلیس دونک شیء، اور ایسا چھپا ہوا کہ اس سے زیادہ چھپا ہوا نہیں. اتنا دور، الرحمن علی العرش استوى، اتنا قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. میں اتنا قریب ہوں لیکن کوئی بھی نہیں دیکھ پاتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ سب کو دیکھتا ہے اور اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اللہ کا وجود ہے اور اللہ کو کوئی نہیں دیکھ پاتا. ارے ہوا کا وجود ہے اور ہوا کو کون دیکھتا ہے؟ اس کی مخلوق کو نہیں دیکھ پاتے. فرشتے ہیں، جنات ہیں. قبر جنت کا منظر، جنت کا باغ، تحد نگاہ کشادہ، اور دبا دیا تو انگلیاں اندر جیسی چلی جائے ایسے پسلیاں چلی گئی. کون دیکھ رہا ہے؟ زمین کے اوپر چل رہے قبرستان میں غفلت میں. ہم مخلوق کو نہیں دیکھ پا رہے تو خالق کو کیسے دیکھ لو گے؟ وہ آنکھیں کہاں دی اللہ نے؟ جس نے بنایا ہے وہ اس نے اتنی طاقت ہی نہیں دی ہے. پیچھے نہیں دیکھ سکتا آدمی پیچھے کیا کر رہے ہیں، کون بیٹھا ہے. انسان تو محتاج، ہر اعتبار سے محتاج، اور وہ اللہ اکیلا. نہ اس کی ذات کی کوئی مثال، نہ اس کی صفات کی کوئی مثال. لیس کمثلہ شیء، اللہ احد، اس کا ثانی بھی نہیں، اس کا مثل بھی نہیں، اس کی جیسا بھی نہیں. ہر چیز میں یکتا، اپنی ذات و صفات میں یکتا. اللہ نے کیا اپنی قدرت سے کیا اور ساری مخلوق کو بنایا. اور اللہ نے اپنی قدرت اس لیے دکھائی انسان اتنی بڑی بڑی مخلوق کو دیکھ لے اور اس کا خالق کتنا بڑا ہوگا اس کو سوچ لے. کتنا بڑا سمندر. سمندر کیا مطلب؟ 71% پانی ہے اور 29% زمین ہے، اور بمبئی کے سمندر کی گہرائی تقریباً 11.5 کلومیٹر ہے. ڈیپ سمندر. کیا مطلب؟ کہ جی سب اندر، پوری دنیا اندر ہے اس کے سمندر کے. اور اندر کیسی کیسی قدرت ہے. جو لوگ غوطہ خور ہیں ان سے پوچھو کیسے غوطے لگاتے ہیں، کیا کیا چیزیں تلاش کرتے ہیں. اللہ کی قدرت. بڑے بڑے پہاڑ، والجبال اوتادا، میخ کی طرح گاڑ دیا ہے تاکہ زمین میں زلزلے نہ آئیں. تھاما ہوا ہے زمین کو. اللہ نے زمین پھیلا دی. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مخلوق کو بنایا تاکہ بندے مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچانے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے ارادے سے وجود میں آئی ہے. بنانے والا وہ ہے تو باقی رکھنے والا بھی اللہ ہے. اللہ کی قسم دنیا کے لوگ جو چاہیں کرتے رہیں، جب تک اللہ چاہیں گے انسان کو باقی رکھیں گے. جس دن باقی رکھیں گے کوئی مار نہیں سکتا، اور جس دن ختم کرنا چاہیں گے کوئی روک نہیں سکتا. تم پلان بنا رہے ہو انسان کو ختم کرنا ہے، انسانیت کے دشمن بنے ہوئے ہو، اللہ کی قدرت کو نہیں جانتے. تمہاری ساری اسکیم فیل ہو جائے گی اگر تم نے اپنے رب کو ساتھ نہیں لیا. بڑے بڑے بادشاہ بنائے اللہ نے، فرعون اور نمرود کو، اور موقع دیا سینکڑوں سال کا، پوری دنیا پر حکومت کرو. انسان کو نعمت ملے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر فخر کرے، گھمنڈ کرے. کہنے لگا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. اللہ کی قدرت سے نہر جاری ہے اور اپنی ملکیت ظاہر کر رہا ہے، تو اللہ نے اسی پانی میں ڈبا کر دکھا دیا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا. ڈبایا، مارا اور اٹھا کے باہر پھینکا، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو نمونہ بنا دیا کہ دیکھو اس کو انسان ہے، رب کی نعمتیں استعمال کر کے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. تم ایسے ناشکرے مت بننا. اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں. ہاں، تنے تنا اللہ کر رہا ہے، باقی رکھنے والا اللہ ہے.
اور پھر اپنی قدرت سے ایک دن سب کو ختم کرنا ہے، یہ اللہ نے پہلے سے ارادہ کیا ہوا ہے، پیدا ہونے سے پہلے مرنے کا وقت لکھا ہوا ہے، انسان کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایسے دنیا میں بد نصیب انسان ہے جنہوں نے خدا کی ذات کا انکار کیا، لیکن وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکے، کیونکہ مرنا ہے۔ کل من علیہا فان، ساری مخلوق کو ختم کریں گے اللہ۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ذرے ذرے کو ختم ہونا ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، جتنے بڑے بڑے جانور، پرندے، یہاں تک کہ انسان، جنات، فرشتے، جبرائیل کا نمبر آئے گا، اللہ کا عرش سفارش کرے گا، اے اللہ اس کو چھوڑ دے۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے تو خاموش ہو جا، آج کے دن کسی کو نہیں بخشنا۔ نمبر آئے گا ملک الموت، کون باقی؟ کب کپا جائے گا، دہل جائے گا اس کا بھی دل۔ اے اللہ اوپر آپ کی ذات، نیچے تیرا غلام، کہا تو بھی مر جا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے سارے انسان مر جائیں گے، 40 سال تک اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، کوئی رونے والا نہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی نہلانے کفنانے، نماز جنازہ پڑھ کے دفنانے والا نہیں، 40 سال تک۔ 40 سال کے بعد ساری مخلوق اللہ اپنی قدرت سے اٹھا کر اعلان کریں گے، این الملوک، این المتکبرون، این الجبارون، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کس کی طاقت ہے، کون بادشاہ ہے، کہاں ہے وہ ظالم، کہاں ہے وہ جابر؟ سب خاموش۔ اللہ اعلان کریں گے للہ الواحد القہار، تنہ تنہا اللہ جو زبردست قدرت والا ہے، اس اللہ کی ملکیت ہے۔ قیامت میں اللہ انسانوں کو جمع کریں گے، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی چھوٹ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی نکل نہیں سکتا، دبک کے نکل جاؤں، اتنا بڑا مجمع ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ایک ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ساری دنیا کے انسان غفلت میں ہیں، ہر آدمی کو مرنا ہے، قیامت میں اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے آنا ہے۔ ایسا اللہ ہے زبردست قدرت والا، اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھے گا تو چیخے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس میں تو کوئی چھوٹی بڑی بات چھپی نہیں ہے، سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ ہم کہتے ہیں دروازہ بند کر دو، پردہ گرا دو، لائٹ بجھا دو، کوئی نہ دیکھے۔ ایک اللہ ہے جو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے اور دلوں کے بھید کو جانتا ہے، یعلم ما فی تخفی الصدور۔ حدیث پاک میں ہے یعلم دبیب النملۃ السوداء فی صخرۃ السماء فی لیلۃ الظلماء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کالی رات، اندھیری، گھٹا ٹوب اندھیرا، کالا پہاڑ، کالی چیٹی، پہاڑ پہ کیسے رہتا ہے سب، مٹی، دھول، پتے، اس میں کالی چیٹی چل رہی ہے۔ اللہ اس کے دل کے ارادے کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور دبیب کا مطلب ہوتا ہے اس کے ننھے ننھے پاؤں سے جو اس دھول مٹی میں پاؤں کے نشان پڑتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیٹی کے پیر کے نشان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے۔ قیامت میں انسان کے ایک ایک چیز سامنے آئے گی، اب وہ چیخے گا، پریشان ہو جائے گا، لیکن اللہ اپنی قدرت سے اپنے بندوں کا فیصلہ کریں گے۔ ذرہ برابر ایمان لے کر آیا ہے، اعلان ہوگا ان کو اٹھا کر جنت میں داخل کر دو۔ ایمان والے کو جنت کا اعلان سن کر اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی،
اگر وہاں موت ہوتی تو مارے خوشی کے مر جاتا، لیکن وہاں موت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے۔ اور بے ایمانوں کا اعلان ہوگا، ساری دنیا کے بے ایمان سب جمع کیا جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اور اعلان ہوگا ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ اس خبر پر اتنی تکلیف اور غم ہوگا، اگر موت ہوتی تو یہ سب کے سب وہاں مر جاتے، لیکن وہاں موت نہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مغیبات کے تذکرے کیا کرو، غیب کے تذکروں سے غیب کا یقین بڑھتا ہے۔ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، قبر، حشر، آخرت، جنت، جہنم، جنت کی باغ و بہار، جہنم کی چیخ و پکار، جنت کی نعمتیں، جہنم کی نقمتیں، خوب اللہ کے بندوں کو سنایا کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، برا مت ماننا، آج مسلمان کو، ذرا سننا دھیان سے اس جملے کو، آج مسلمان کو مسلمان ہونے کے خیال نے ایمان کی دعوت سے مستغنی کیے ہوئے ہیں۔ مسلمان سوچتا ہے میں مسلمان ہوں، حالانکہ مسلمان کو ایمان کی دعوت دینا یہ عین سنت ہے۔ ایمان کی دعوت، آدمی ایمان کی دعوت دے گا، ایمان میں باکمال ہوگا، اللہ کے حکموں کی دعوت دے گا، اللہ کے حکموں پر چلنے میں باکمال ہو جائے گا۔ دعوت کا خاصہ ہے اندر سے یقین بدلے، باہر ماحول بدلے۔ شہد کا جیسے ڈبل نفع، منہ میں رکھو تو میٹھا، پیٹ میں جائے تو شفا، فیہ شفاء للناس۔ ایسے انفرادی دعوت کا دوہرا نفع، اندر یقین بدلتا ہے، باہر ماحول بدلتا ہے۔ مخلوق کا تاثر جی سے نکلے گا، خالق کا یقین آئے گا، اسباب کا یقین دل سے نکلے گا، اعمال کا یقین آئے گا، دنیا کی محبت نکلے گی، آخرت کی محبت اور رغبت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس آئے، اور یہ دعوت کا اسلوب ہے، سمجھنا، جو جتنے پر ہے اس کو سراہو، اور جتنے پر لانا ہے ان کو فضائل اور قربانیاں سنا کر لاؤ۔ اس لیے شب گزاری میں، ماہانہ جوڑ میں اور ایسے اجتماعات میں ایسے ساتھیوں سے بات کراؤ جو خود قربانی پر ہو اور اپنے عملے کو قربانی پر تیار کرے۔ بیان میں کمال رکھتا ہو، بیان کرانا کمال نہیں، خود قربانی پر ہو، اپنے عملے کو قربانی پر تیار کرے۔ جتنا کر رہے ہیں اس کو سراؤ۔ ماشاءاللہ ہمارے آندھرا کی کارگزاری سن کر دل باغ باغ ہو گئے۔ اللہ آپ سب کے کام میں خوب ترقیات نصیب فرماوے۔ بڑا پیارا کام کر رہے ہو آپ، بڑی بصیرت سے کر رہے ہو۔ ساتھی کارگزاری والے بڑے اچھے انداز سے جواب دے رہے تھے۔ کمال نہیں ہے کہ بھئی تعداد بتایا، کمال یہ ہے کہ کام کرنے کا طریقہ جو بتایا جا رہا ہے، کیا عملہ اس پر آ رہا ہے؟ اگر رخ صحیح ہے، دھیمی رفتار سے بھی چلے گا، آدمی منزل کو پہنچ جائے گا۔ اور ہماری منزل صحابہ ہے۔ ہماری منزل کون ہے؟ ہماری منزل صحابہ ہیں، ہماری منزل صحابہ ہیں۔ دائیں بائیں تاک جھانک مت کرنا، یہ کام کا مزاج سمندر کی طرح ہے، جو سمندر میں ملے گا نہیں، سمندر موج کے ذریعے باہر کر دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں کہنے والا کوئی بے نیاز نہیں، مجھے بھی ضرورت ہے، میں بھی محتاج ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، انتم اکثر اجتہادا صلاۃ و صیاما من اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بھائی، تم لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محنت میں، روزوں میں، نماز میں، جہد میں آگے بڑھ گئے۔ تو وہ خوش ہو گئے۔ ہمارے ایک ساتھی گشت میں گئے تو ایک صاحب بہت گناہگار، محلے کے لوگ بھی پریشان اور ان کے وضاقتہ بھی ٹھیک نہیں، لیکن ملاقات کراتے ہوئے رہبری میں گشت میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو بھائی ہے نا ہمارے جوان، ان کے دادا جان کبھی بھی جمعہ نہیں چھوڑتے تھے، ابا بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی نہیں پڑھتا، دادا بھی 5 وقت نہیں پڑھتے، مگر ایک خوبی ڈھونڈ کر لایا، ان کے دادا کبھی جمعہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اب وہ جوان متوجہ ہوا اور اس کو بات کر کے مسجد میں لے آئے۔ خوبیاں دیکھنا، خوبیاں دیکھنا، اپنے مسلمان بھائی کی کمی میں سے کمال نکالنا،
سننا بہت دھیان سے، اپنے بھائی کی کمی میں سے کمال نکالنا یہ اخلاق ہے، اور اخلاق کے ذریعے لوگ قریب ہوں گے اور تم سے دعوت لے لیں گے۔ اور اپنے کمال میں سے تہجد گزار، نفلیں، تلاوت، ذکر، اپنے کمال میں سے کمی نکالنا یہ اخلاص ہے، اور اخلاص کے ذریعے تم بھی قبول ہوگے، تمہارا عمل بھی قبول ہوگا۔ کمی کے لیے اپنی ذات کو منتخب کرنا اور اپنے ساتھیوں کی کمی میں سے کمال۔ وہ سارے صحابہ جو ساتھی تھے وہ متوجہ ہو گئے، کہنے لگے ہم کانو خیرم منکم، لیکن وہ جو صحابہ تھے نا جن سے تم آگے نکل گئے محنت میں، وہ تم سے بہت بہتر لوگ تھے۔ تو انہوں نے پوچھا لما یا ابا عبد الرحمن، ان کی کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود، کیا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تعریف تو ہماری کر رہے تھے، اب ان کی کرنے لگے۔ ایک بات کہنی تھی نا، کہا ان کی خوبی یہ تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کی خوبی یہ تھی ہم کانو ارغب فی الآخرہ و ازہد فی الدنیا، ان کا کمال یہ تھا کہ وہ آخرت کی رغبت رکھتے تھے اور دنیا سے بے نیاز تھے۔ بس وہ سمجھ گئے کہ ہاں دنیا کی رغبت ہمارے اندر ہے، آخرت کی وہ رغبت نہیں ہے۔ یہ محنت سے رخ بدلے گا، مخلوق سے خالق کی طرف، اسباب سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف۔ جس کی نگاہ آخرت پر ہوگی اس کا قدم سنبھل کر چل اٹھے گا، اور اس کا ہر بول بھی احتیاط کا ہوگا، اور جس کی نگاہ آخرت سے اوجھل ہوگی پھر تو وہ آزاد ہوگا۔ ایک آدمی سورج کی طرف رخ کرے، سایہ پیچھے ہوتا ہے، کبھی کبھی سایہ بڑھتا ہوا بھی نظر آتا ہے لیکن وہ پیچھے ہی آتا چلا جاتا ہے۔ اور کبھی آدمی سورج کو پیٹ کر دے اور سائے کو حاصل کرنا چاہے تو سائے کے پیچھے دوڑتا ہوا چلتا ہے، اور آہستہ آہستہ سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ سورج کی مثال آخرت کی اور سائے کی مثال دنیا کی۔ تم آخرت کا رخ کرو، سایہ تمہارے پیچھے آ رہا ہے، یعنی دنیا آ رہی ہے، اور اگر تم دنیا کے پیچھے پڑو گے تو آخرت ہاتھ سے ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے اس محنت میں سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز، ہمارا ہر مسلمان بھائی دھیان سے سنے اس بات کو، اللہ کی مدد کے دو بڑے سبب ہیں، ایک انفرادی دعوت ہے، دوسرے آپس کی اجتماعیت ہے۔ ہر ممکن کوشش کرو، سب ساتھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی مسجد ہو، حلقہ ہو، شہر ہو، ضلع ہو، صوبہ ہو، خاندان ہو، ہمارے سارے عملے کو آپس کے اندر مجتمع رہنا ہے۔ کیوں بھائی اجتماعیت کو باقی رکھو گے؟ ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے سفر کو باعث رشد و ہدایت فرمائے، باعث صلاح و فلاح فرمائے، وحدت کلمہ اور وحدت فکر لانے کا ذریعہ فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے سارے عملے کو ایک بات بڑے اچھے انداز سے فرماتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرو آپس کی اجتماعیت باقی رکھو، اپنے ساتھیوں کو سنبھالو، عملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو دو بنیادی بات، ایک تو انفرادی دعوت، صحابہ دعوت دیتے دیتے باکمال ہوئے، صحابہ پھرتے پھرتے باکمال ہوئے، دعوت دیتے دیتے پھرتے پھرتے مخلوق کا تاثر نکل گیا، مٹی سونا برابر۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تم کہتے ہو مردہ شیر سے نہیں ہوتا، اور صحابہ کہا کرتے تھے برزبان حال کہ زندہ شیر سے بھی تو کچھ نہیں ہوتا۔ تم کہتے ہو مردہ شیر سے نہیں ہوتا، مردہ شیر سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کہتے تھے زندہ شیر سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ سفر کر کے پہنچے اریحا، یہ اردن کے بارڈر پہ ایک جگہ ہے، وہاں گرجا گھر تھا، بعد میں مسجد بن گئی، اس میں وہ آرام کر رہے تھے، شیر آ گیا، تو یہ لپکے کہ میں اپنی تلوار اٹھاؤں، تو شیر نے کہا ذرا ٹھہریے، مجھے تو کسی نے بھیجا ہے، شیر سے بات ہو رہی ہے، اگر آ جائے مجھے دکھ جائے تو پہلے میں نکل جاؤں۔ اور وہاں بات کر رہے ہیں، اب کس نے بھیجا ہے؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا تمہیں پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہ معاویہ کو کہہ دو کہ وہ جنتی ہے۔ کہا معاویہ تو بہت ہے، کس کو کہوں؟ اس وقت امیر المومنین حضرت معاویہ ابن ابی سفیان تھے رضی اللہ عنہما، تو ان کو کہا، شیر نے نام لیا باپ بیٹے کا اور کہا معاویہ ابن ابی سفیان کو خوشخبری سناؤ کہ اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ تم جنتی ہو۔ کیسے لوگ ہوں گے؟ بشارت
خوشخبریاں. اللہ اکبر. حضرت سفینہ، ان کے سامنے جنگل میں شیر آیا، دہاڑنے لگا. بس قریب تھا کہ حملہ کرے تو اس کو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی غلام کو کہہ رہے ہوں، ذرا ٹھہر، میری بات تو سن پہلے. تو وہ ایک دم سے رک گیا، اس کا منہ پھٹا کا پھٹا. اس کو کہنے لگے تجھے معلوم ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میں تو جماعت کے ساتھ نکلا تھا. وہ تو کشتی ٹوٹی تو میرے ہاتھ میں ایک لکڑے کا ٹکڑا آیا اور میں اس کے سہارے سے سمندر کی موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کنارے آیا، جان بچی میری. کنارے آیا تو وہاں کے قبیلے نے مجھے قید کر لیا، میں چپکے سے وہاں سے نکلا تو وہاں سے میری جان بچی. اب میں جا رہا ہوں جماعت سے ملنے اور تو سامنے آیا، بتا میں کیسے جماعت سے ملوں گا؟ اس نے اپنا منہ سکیڑا، اپنے جسم کو سکیڑا، دم اندر کیا، اپنے کاندھے سے ایسا ان کے کاندھے پہ ایسا مارا اور کہا بر زبان حال اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں. ایک تو ہے انسان ہونا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. انسان ہے ساری مخلوق تیری خدمت کے لیے. زمین تیرے لیے بچھا دی گئی، سمندر تیرے لیے، ہوا تیرے لیے، بارش تیرے لیے، چاند و سورج تیرے لیے. لیکن انسان اپنے مقصد پر آ جائے، اپنی ذمہ داری پر آ جائے، اپنے کام پر آ جائے تو پھر وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. ساری کی ساری مخلوق تیرے تابع کر دیں گے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. حضرت سفینہ کے ساتھ چل رہا ہے. لکھا ہے حیات الصحابہ میں، بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں میرے بزرگوں، برسوں سے سن رہے ہو، طے کر لو کہ انشاءاللہ روزانہ حیات الصحابہ پڑھیں گے. حیات الصحابہ دیکھا کرو، ہر لائن کی رہبری ملے گی. حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ داہنی طرف سے کوئی نقصان دینے والا جانور آتا، یہ چھلانگ لگاتا اس کی طرف پیچھے چھوڑ کر آتا، بائیں طرف سے کوئی آتا تو چھلانگ لگاتا پیچھے چھوڑ کے آتا. ان کے ساتھ چلتا رہا، آگے جماعت نظر آئی تو سر ایسے اوپر اٹھایا. صحابی نے کہا مجھے نظر آ گیا، تو بدن چھوٹا کیا. کیا مطلب؟ اب اپنے غلام کو اجازت دے دو، آپ اپنے کام کی طرف، میں اپنے کام کی طرف. دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہے مخلوق کو تابع کر دیں گے اللہ، ساری مخلوق. لیکن داعی جو ہوگا اس کے دل سے مخلوق کا تاثر نکلے گا. جب مخلوق کا تاثر نکلے گا تو اللہ مخلوق کو تابع کرے گا. بچہ گاڑی چلانا نہ جانتا ہو، 10 لاکھ کی آپ گاڑی لائیں، کیوں بھائی؟ بہت چہتا محبوب بچہ ہے، آپ دے دیں گے گاڑی؟ تو اللہ کو تو اپنے بندوں سے 70 ماں سے 70 گنا زیادہ محبت ہے. تو سچ بتاؤ اللہ اپنے بندے کو کیسے دے دیں گے؟ یہ تو برباد ہو جائے گا. اور صحابہ نے سیکھ لیا تو حوالے کر دیا. چوہا لا کر 17 اشرفیاں دے رہا ہے. سچ بتاؤ ہمارے گھر کے اندر اشرفیاں ہو تو چوہا لے کر جائے گا یا آگے بڑھا دے گا؟ ہمارے تو چوہے لے جائیں اور وہاں چوہا لا کے دے. آپ نے صرف ایک سوال کیا، آپ نے انگلی یا ہاتھ تو نہیں بل میں ڈالا تھا. کہا نہیں، کہا اللہ کے خزانے سے وہ چوہا اور وہ بل وہ اللہ کے خزانے کا راستہ تھا، اور یہ برکت کی روزی تمہارے لیے ہے. جب تک ہر مسلمان مخلوق کا انکار کر کے خالق کا اقرار نہ کرے، مخلوق کا تاثر نہیں نکلے گا. یہ پہلی ذمہ داری. برا مت ماننا، للاسف بہت افسوس، بہت ہی یعنی درد کے ساتھ یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم دعوت میں ہیں، دعوت چھوٹی ہوئی ہے. کوئی پوچھے نا، ہم کہتے دعوت کی محنت میں، اور دعوت چھوٹی ہوئی ہے. پہلے کے لوگ سادے سیدھے ہوتے تھے. ہمارے ملک کے جو صدر تھے ان کو دعوت جو دیا تھا، ایک تانگا چلانے والے نے دعوت دی تھی. ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، ایک تانگا چلانے والے نے دعوت دی. یہ نہیں دیکھا کہ یہ ملک کا وزیر ہے یا صدر ہے، میں کیسے ان کو دعوت دوں. مخلوق کا کوئی تاثر نہیں. بڑے بڑے بادشاہ کے دربار میں صحابہ جا کے دعوت دیتے تھے. مخلوق کا انکار کرنا سیکھیں
کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو کہنا آ گیا، یہ بھی کہنا سیکھ لو مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ذرا بولو سب، ذرا مشکل لگ رہا ہے نا؟ ابھی آئے گا امتحان کا آلہ تشکیل کے وقت میں، پھر کون کہے گا کہ مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، میں جا رہا ہوں نقد۔ ابھی اور سن لو، صحابہ کے دل کے اندر یہ بات تھی، مخلوق کا کوئی تاثر نہیں، اس لیے کہ مخلوق کا انکار کرتے ہیں۔ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، علا ابن حضرمی اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کی جماعتیں، مختلف واقعات آپ کو ملیں گے آیات و صحابہ۔ سمندر ٹھاٹے مارتا، کہتے ہیں اس دن اور طغیانی پر تھا۔ کبھی کبھی سمندر کی موجیں بہت اونچی ہوتی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے گھوڑوں کی ٹاپ کو بھی پانی نے ڈبایا نہیں۔ اندازہ کرو، مخلوق کو تابع کر دیا ہے نا، تو پانی بھی تو مخلوق ہے۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے اللہ نے 12 راستے نکالے، اللہ نے صحابہ کے لیے سمندر کے اوپر راستے بنا دی۔ جماعت میں کہتے ہیں نا جوڑی بنا کر چلو، سیکھتے سکھاتے چلو۔ حضرت سعد اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما دونوں ساتھ میں جوڑی بنا کر چل رہے ہیں اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو واقعات ملیں گے جوڑیاں بنا کر چلنا۔ حضرت سلمان نے ایک بات پوچھی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان سے پوچھی کہ سلمان بتاؤ کیا کریں، کیا خیال ہے؟ سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ کہا سلمان رضی اللہ عنہ نے، سعد دیکھو یہ سمندر تمہیں ڈبائے گا نہیں، کیونکہ تم نبی والے کام کو لے کے نکلے ہو، اور نبیوں والے کام کے لیے ساری مخلوق مسخر ہے۔ لیکن بات یاد رکھنا، سارے عملے کے اندر تقریباً 10,000 کا لشکر کم زیادہ، اس میں کوئی گناہگار نہیں ہونا چاہیے۔ سننا میرے دوستوں بزرگوں، بہت ضروری بات عرض کرنی ہے۔ اہل باطل، انسانوں کے دشمن، انسانیت کے یعنی جانور جو دشمنی پر تلے ہوئے چیر پھاڑ کھانے والے جانور سے بھی زیادہ، انہوں نے 3 جال دنیا میں پھینکے ہوئے ہیں تاکہ مسلمان اس جال میں پھنسے اور اللہ کی مدد سے ہٹے۔ سب سے پہلی چیز گناہ۔ حضرت سعد نے اپنی سواری منگائی، سواری پر سوار ہوئے، یہ 10,000 کے لشکر کو ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور آ کر کہا یاد رکھنا جو ذمہ داریوں کا بوجھ لیں گے اللہ ان پر ساتھیوں کے احوال کھول دیں گے۔ ذمہ داریوں کا بوجھ لو، ذمہ دار بننے کا شوق نہ ہو، ذمہ داری پورا کرنے کا شوق ہو۔ حضرت سعد نے آ کر کہا رضی اللہ عنہ، سلمان رضی اللہ عنہ، اللہ کا شکر ہے میرے 10,000 کے لشکر میں ایک آدمی بھی گناہگار نہیں ہے۔ خالی زبانی نہیں کہنا تھا، یہ سامنے سمندر بھی ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ تو کہا پھر ڈالو سمندر میں گھوڑے، یہ سمندر نہیں ڈوبائے گا، یہ لشکر چل رہا ہے سمندر کے اوپر۔ 2 واقعے ہوئے، ایک صاحب کی لگام جو گھوڑے کی تھی وہ ہاتھ سے چھوٹی اور وہ تیزی سے، گھوڑے بھی بڑے مست ہو کر چل رہے تھے، یہ نیچے گرے، تو جو جوڑی دار تھا انہوں نے فوراً گھوڑے کی لگام ان کی طرف پھینکا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور وہ اوپر تیرتے ہوئے کنارے تک آ گئے۔ دوسرا واقعہ ہوا، ایک صاحب کے پاس پیالہ تھا پانی کا، اس کے ڈول رسی کچھ کچی ہوگی، اللہ کے حکم وہ سمندر میں گر گیا، تو پڑوسی جوڑی دار نے تسلی دی، میں دیکھو بتا رہا ہوں جوڑیاں بنا کے چلتے تھے، انہوں نے تسلی دی تقدیر کا تیر تیرے پیالے کو لے گیا، جتنے دن مقدر میں تھا، لیکن مسلمان کا گمان اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ نیت کرو ہم اپنے دلوں کو صاف کریں گے۔ اللہ اکبر، کیا دل میں گمان کی طاقت، کیا طاقت تھی۔ وہ صحابی جن کا پیالہ گیا کہنے لگے اس مجمع میں سب کا پیالہ سمندر لے سکتا ہے، میرا پیالہ اللہ اس سمندر میں نہیں ڈوبنے دیں گے۔ یہ دونوں ابھی کنارے پہنچے بھی نہیں، ان کے پہلے ایک موج آئی اور ان کے پیالے کو ان کے آگے پھینک دیا۔ یہ واقعہ علا ابن حضرمی کی جماعت میں ایک واقعہ ہوا، کہنے لگے ہم اتنا تیز جذبے سے گھوڑے دوڑا رہے تھے اور وہاں جہاں ہمارے گھوڑے کو تھکاوٹ ہوتی ہم رکنا چاہتے
تو سمندر میں سے ٹیلا نمودار ہوتا اور ہمارا گھوڑا اس پر اطمینان سے کھڑے ہو کر سانس لے لیتا. جب سستا لیتا پھر ہم چلتے تو پلٹ کر دیکھتے تو ٹیلا اندر چلا جاتا. ہم نے اس دن کا نام ٹیلوں کا دن رکھ دیا, ٹیلوں والا دن. یاد کرتے تھے ایسا. اللہ کی قدرت ہے. صحابہ پھرتے پھرتے اور دعوت دیتے دیتے باکمال ہوئے. مخلوق کا انکار کرنا سیکھنا پڑے گا. دکان سے نہیں ہوتا, تجارت سے نہیں ہوتا, عہدے سے نہیں ہوتا, ڈگری سے نہیں ہوتا, ملک و مال سے نہیں ہوتا, وزارت تجارت زراعت سے صنعت حرفت سے نہیں ہوتا. سب کا انکار کرنا ہے اور اپنی ذات کا بھی انکار کرنا ہے. مجھ سے بھی نہیں ہوتا. ایک اللہ ہے جو سارا نظام چلانے والا. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ ہی سے ہوتا ہے, اللہ ہی کرتے ہیں. اتفاق سے ہو گیا اور یوں ہو گیا, اور میں نے یوں کیا تو یوں ہو گیا. ایک صحابی فرماتے تھے کوئی یوں کہے کہ یوں کرنے سے یوں ہو گیا, اس سے اچھا تھا کہ آگ کا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لیتا یہ کہنے سے کہ یہ کہنا تو بہت زیادہ اس سے بھی سخت ہے. اب سوچو زبان پہ تکلیف کتنی ہوگی انگارہ رکھنے کی, اس سے زیادہ سخت کام تو نے کر لیا. میرے دوستوں اور بزرگوں, دعوت میں سب سے پہلے مخلوق کا انکار کرنا سیکھنا ہے. روزانہ کا کام ہے یہ. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اگر آپ نے 8 گھنٹہ مخلوق کو دیا ہے, پڑھنے گئے کالج یونیورسٹی میں, آفس میں گئے, جاب پر گئے, تجارت پر گئے, کھیتی باڑی گئے, نوکری ہے, جس شعبے میں ہے, آپ نے جتنے گھنٹے ان شعبوں کو دیا ہے کم سے کم اتنے گھنٹے مسجد کو دے دو. جتنا میل کچیل یہاں لگا ہے وہ دلوں کو صاف کر لو. سب سے بری جگہ بازار, آندھرا کے بازار کو نہیں کہہ رہے, اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, پاکیزہ شہر مدینہ ہے اور پاکیزہ قوم صحابہ ہیں, لیکن اس وقت میں کہہ رہے ہیں کہ سب سے بری جگہ بازار ہے اور سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں. احب البلاد مساجدها, احب البلاد الی اللہ سبحانہ وتعالی مساجدها. سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں. شیطان بازار میں انڈے دیتا ہے, وہاں رہنے سے نافرمانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, عادت ہیبٹ ہو جاتی ہے, اس کو عادی ہو جاتا ہے گناہوں کا. اور مسجدوں میں رہنے سے آدمی فرشتوں کے پروں کے نیچے ہوتا ہے. انڈا بے جان اگر مرغی کے پر کے اندر رہتا ہے, جاندار چوزا تیار ہو جاتا ہے. ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے, چھلکا توڑ کے باہر آتا ہے. اب سوچو تو فرشتوں کے پروں کے نیچے رہنے سے کیسے ایمان بنے گا اور کیسی طاقت بنے گی اور کیسے دل کا باطل باہر نکلے گا. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو وقت دیتے ہیں. ہر مسلمان سے مسجد کے لیے فارغ وقت مانگو, مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرو. تمام صحابہ کا مزاج تھا کہ مسجد نبوی میں صحابہ لا کر بات کرتے. آپ تیسری جلد کے شروع کے 100-150 صفحے اٹھا کے دیکھو, اس میں ایمان, مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی, مسجدوں میں کیا کرتے تھے, نماز مسجدوں میں کیسی, علم کے کیسے حلقے, ذکر کے کیسے حلقے, آنے والے مہمانوں کا اکرام. طائف کے لوگ جنہوں نے ستایا, آپ نے کہا ان کو مسجد میں رکھو, لیکون ارق قلوبہم, ان کے مسجد میں رہنے سے ان کے دل نرم پڑ جائیں. مسجدوں کو مسلمان اپنا وقت دے. اللہ جزائے خیر دے. حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا مساجد کو مسلمانوں کی زندگی کا مرکز بناؤ. سننا بات کو دھیان سے, مساجد کو مسلمانوں کی زندگی کا مرکز بناؤ. اس لیے کہ اہل باطل کا جب انقلاب آئے گا اور ان کے قدم اٹھیں گے تو اللہ قیامت قائم کر دیں گے, تب جا کے مسجد کی طرف ان کا رخ پڑے گا, تب ان کو سمجھ میں آئے گا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو دور رکھیں گے. مسلمان کی حفاظت کی جگہ مسجد ہے. فتنوں کا دور ہے, اگر 3 چیز پر اپنے آپ کو جمع لیا اللہ تمام فتنوں سے بچائیں گے. اجتماعیت کے ساتھ رہو, جماعت کے ساتھ چمٹے رہو,
مسجد کو لازم پکڑو اور سادہ رہو. مسجد کو لازم پکڑو. مسجد سے صحابہ کا مزاج تو دیکھو، جس کو جو حاجت آئی مسجد کی طرف. آج مسلمان کا رخ مسجد کی طرف نہیں آئے گا تو سچ بتاؤ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہر مسلمان کو خوشامد کر کے مسجد کے ماحول میں لاؤ. ایک بات سیکھنے سکھانے کی نیت سے مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، اس نیت سے آ جائے. اللہ اس نیت پر مسجد میں آنے والے کو ایسے حاجی کا ثواب دیتے ہیں جس کا حج تام ہو، یعنی مکمل حج کیا ہو. آپ سوچو تو صحیح. جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. مسجد میں لا کر عملے کو سمجھاؤ، ہاں کہ دیکھو یہ مخلوق کا تاثر نہیں لینا، سب مخلوق ہے، سب محتاج ہے. اصل ایک اللہ ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، خالق ہے، سارا نظام چلانے والا ہے. اللہ کی بڑائی، وحدانیت. میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر اللہ کو بولا جائے گا تو اللہ کی عظمت آئے گی، اور جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی تو اللہ کے حکموں کی عظمت دل میں آئے گی. مسلمان کے دل میں اللہ کی عظمت بٹھاؤ. اگر اللہ کی عظمت دل میں آ گئی، اللہ تمہاری مغفرت کر دے گی. اس لیے سب سے پہلی بنیادی بات انفرادی دعوت ہے. کیوں بھائی سب دعوت دیں گے؟ اور یہاں بھی جو ہمارا عملہ آیا ہے، یہاں اجتماعی بیان سن کر آپ اس کو ذمہ داری پوری ہو گئی یہ مت سمجھنا، بلکہ اب ذمہ داری بڑھ گئی. جو بات سنی ہے اپنے آنے والے مجمع کو اس کو مطمئن کرو، ایک ایک کو سمجھاؤ. اسی لیے صحابہ نے انفرادی دعوت کا ماحول بنایا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی آدمی کو اس سے حقیر نہیں سمجھتے تھے، ادنا درجہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو دعوت دی جائے. ہر ایک کو دعوت دیتے. طائف کے اندر گئے، دعوت دیا ہے. واپسی پر پہنچے، اوہو ایسے سخت خون آلود پاؤں ہیں، غموں سے چور ہے، تھکے ہوئے ہیں، اور دل میں غم ہے کہ یہ اہل طائف نے بات مانی نہیں. انہوں نے نوجوان لڑکوں کو لگایا، 3 میل تک دوڑائے ہیں. جیسی آپ پاؤں مبارک اٹھاتے، دونوں طرف سے پتھر پھینکے جاتے، نوکیلے پتھر. آپ بے چینی سے پیر رکھ کے دوسرا اٹھاتے. آپ سوچو تو صحیح، 3 میل تک پاؤں پر پتھر پڑے ہوں تو کیا حال ہوا ہوگا. بھوکے پیاسے، غموں سے نڈھال. جب آئے ایک جگہ تو وہاں باغ دکھا تو وہاں تھوڑا بیٹھے تو وہ دشمنوں کا باغ نکل گیا، عتبہ اور شیبہ کا. وہ دیکھ کر بھی رحم کھا گئے کہ ایسا سختی کا برتاؤ تو ہم نے بھی نہیں کیا، یہ طائف والوں نے کیا حشر کر دیا. اپنے خادم سے کہا لو انگور کا خوشہ لے جاؤ. انگور کا خوشہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر، اس حالت میں بھی آپ بسم اللہ نہیں بھولے. تو جیسے آپ نے انگور لیا اور بسم اللہ پڑھا تو وہ خادم جو تھے باغ کے مالی، وہ کہنے لگے یہاں کے لوگ تو اس طرح بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی میری طرف متوجہ ہے اور میں غم اور اپنے زخم اور اپنے بھوک کو دیکھوں. فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئے. بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام عداس ہے. تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا جی میں نینوا کا رہنے والا ہوں. کہا اچھا یونس ابن متہ کے شہر کے؟ تو اس کو اور تعجب ہوا کہ آپ دیہات کے، اتنی دور کے شہر کی آپ کو کیا خبر؟ کہا یونس ابن متہ اللہ کے نبی تھے. کہا ہاں سچ بات ہے. کہا میں بھی اللہ کا نبی ہوں، یونس ابن متہ میرے بھائی ہے. جیسی یہ بات سنی عداس نے، آپ کے خون آلود پاؤں پر گر گئے اور چومنے لگے اور کہہ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. کسی حال میں انفرادی دعوت نہیں چھوڑنا. دعوت دینے میں آپ کسی چیز کا حال کا کوئی تاثر نہیں لینا، بس دعوت دیتے چلے جاؤ. دیکھو پھر کیسے باکمال ہو جاؤ. جنگل میں آدمی ملا، آپ دعوت دے رہے، درخت زمین پھاڑتا ہوا آگے آیا ہے اور 3 بار آپ کی گواہی دیا ہے اور اس آدمی کو ہدایت ملی ہے. لیکن وہ دیہاتی نے 2 بات بہت اچھی کہی. آپ بھی سب طے کر لو، آج سے ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. ایک تو یہ کہا کہ میں فوراً جا رہا ہوں، اسلام تو قبول کر لیا، اپنے قبیلے میں جا کر دعوت دوں گا.
تو دعوت دینا آپ بھی طے کر لو، آج سے ہم بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا اس نے جو بات کی، کہنے لگا کہ جی میں اپنے قبیلے کو ساتھ لے آؤں گا اگر وہ بات مان لے، اور اگر نہیں مانے تو میں آؤں گا اور میں آپ کے ساتھ پوری زندگی محنت کروں گا۔ تو کون کون تیار ہے پوری زندگی کرنے کے لیے؟ اللہ سب کو قبول فرما لے۔ آپ اسی جذبے سے یہاں ہو۔ انفرادی دعوت، حضرت خالد رضی اللہ عنہ مقابلے پہ جراجہ ہے۔ بات کو سننا بہت دھیان سے، صحابہ سے اللہ نے کام کیوں لیا؟ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے بھی کام لے تو یہ دو بنیادوں کو سامنے رکھنا۔ ایک تو صحابہ کے دل میں کوئی ملک مال عہدہ کسی چیز کی طلب نہیں، بے نیاز۔ ہمارے حضرت نے فرمایا اگر استغنا کی کوشش نہیں کرو گے، اگر استغنا کی کوشش نہیں کرو گے تو تمہارے اندر استحقاق کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ بے نیاز، بے نیازی سارے اسباب سے، صاحب اسباب سے بے نیازی نہیں ہے۔ ہمارے اندر ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں، ہمارے اندر یہ بات نہ ہو جائے ہم اللہ کو غنی اور مستغنی کہتے کہتے کہیں ہم اپنے عملے سے اور مسلمانوں سے مستغنی نہ ہو جائیں۔ مسلمان کا تو اکرام کرنا ہے، اخلاق تو سارے انسانوں کے ساتھ کرنا ہے۔ صحابہ ایک بے نیازی کے جذبے کے ساتھ سارے عالم میں گئے۔ اللہ نے جو کام لیا اس کی بنیاد میں بتا رہا ہوں، بے نیاز، کوئی چیز نہیں چاہیے اور کسی چیز کا تاثر بھی نہیں تھا۔ جیسے کسی چیز کی لالچ نہیں تو کسی چیز کا خوف بھی نہیں۔ تلوار لے کر، ڈھال لے کر گھوڑے پر جوان بہادر جوان جراجہ آ گئے، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہے۔ دونوں کی گھوڑوں کی گردن قریب، ڈھال کے ڈھال قریب، تلوار کے تلوار قریب، حضرت خالد کے قریب جراجہ، اور جذبہ یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤں۔ ادھر بھی لشکر، ادھر بھی لشکر، فوج تیار ہے۔ اوہو، کیا جذبہ تھا صحابہ کا! ایک تو استغنا، اور دوسرے جو کام لینے کا جو سبب ہے، اذیت دینے والوں کے لیے بھی انتقام کا جذبہ نہیں تھا، اذیت دینے والوں کے لیے بھی ہدایت کا جذبہ تھا۔ یہ دو بنیادیں۔ ہمارے حضرت فرمانے لگے اللہ اذیتوں سے گزار کر عزتوں کی منتہا پر پہنچاتے ہیں۔ اذیت تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے، تب عزتوں کی بلندیوں پر پہنچایا جاتا ہے۔ اذیت دینے والے کے لیے ذرہ برابر بھی انتقام کا جذبہ نہیں ہونا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اذیت دینے والوں کے طرف سے ہمارے کو تکلیفیں کی انتہا ہو جائے، لیکن ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی انتقام کا جذبہ نہیں۔ چاہے ہماری قوم مسلمان ہو، چاہے ہمارے ملک کے حکمراں ہوں، اور چاہے دوسری قوم ہو، ہمارے دل میں ان کے لیے انتقام کا جذبہ نہیں۔ چاہے اذیت دے رہے، ہمارے دل میں ان کے لیے ہدایت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ صحابہ سے کام لینے کا یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ذرہ برابر بھی انتقام کا جذبہ ہوگا، اللہ تم سے ہدایت کا، دعوت کا کام نہیں لیں گے۔ میرے محترم، ہمارے حضرات صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمنوں کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، آج ہم اپنوں کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کر پا رہے۔ قیامت کی علامت ہے، چچیرے بھائی سے قرضہ مارو گے، ہوگا لیکن نہیں دے گا۔ دلوں کو صاف، کوئی چیز کی لالچ نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں، یہاں تک پہنچنے کے لیے انفرادی دعوت ہے۔ صحابہ پہنچتے تھے اور دعوت دیتے تھے، دل میں جذبہ تھا کہ یہ آئے تو تکلیف دینے اور ہم ان کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اب بات اس سے کر رہے ہیں، بھائی ہم تم سے جنگ کرنے تھوڑی آئے ہیں، تو سچ بتاؤ گھوڑے پہ سوار، تلوار، ڈھال، فوج، تو اس کو کیا کہیں گے؟ جنگ نہیں کرنا ہے۔ لیکن جذبہ کیسا پاک، چاہے شکل ایسی۔ تو وہ بڑے تعجب سے جراجہ، جو بڑے کمانڈر، سپہ سالار، کیا بات ہے، کیسے کہہ رہے ہو آپ جنگ کرنے نہیں آئے؟ کہا جی ہم تو آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں جو بڑی دردناک ہے۔ کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ کہا اگر تم اسی طرح بے ایمانی کی حالت میں رہے اور موت آ گئی
تو پھر اٹھا کر جہنم میں پھینکے جاؤ گے، ہمیشہ جلو گے، ہمیں درد ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں تم نہ جاؤ۔ اللہ ہمیں صحابہ والا جذبہ نصیب فرما دے۔ ہم تو بھول گئے اپنے سبق کو، اپنے مقصد کو۔ تو اس نے کہا کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں، میرے خیمے میں چلو، ابھی بات ہو جائے گی۔ اتنا آسان ہے؟ کہاں، چلتے چلتے نماز سکھا دی، پاکی سکھا دیا۔ ہاں جی، الطہور شطر الایمان، اور نماز دونوں چیز چلتے چلتے سکھا دی۔ خیمے میں گئے، غسل کیا، 2 رکعت صلاۃ الشکر اسلام کی، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، 2 رکعت پڑھی۔ ظہر تک اتنے مشغول رہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں آیا، اور جراجا مسلمان کی طرف سے گئے اور شہید ہو گئے۔ یہ جب داعی کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے نا، پھر اس داعی کا اثر پڑتا ہے۔ داعی جب مجاہدے پر رہتا ہے، خود بھی پابند رہتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، تو یہ دل کا درد و غم اس مدعو کے دل پر اثر کرتا ہے۔ ہاں، بے نیاز دنیا نہیں چاہیے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئے رستم کے دربار میں۔ اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کیوں آئے؟ یہ سارا تخت و تاج، ملک و مال، سونا خزانہ سب ہمارا ہے، ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا تمہارا کیسے ہو گیا؟ کہا ہمارے نبی نے خبر دی ہے۔ کہا تمہارے نبی کو کیا خبر؟ کہا ان پر اللہ نے قرآن اتارا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان اعمال کی محنت کریں گے، ساری زمین کی خلافت، وزارت، بادشاہت ان کو دے دیں گے، ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو ہم یہ محنت کر رہے ہیں، ہمارا ہے۔ تو گھبرا کے وزیر کہنے لگا رستم اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو پھر تو سارا سب کچھ تمہارا ہے، کچھ نہیں، ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو دشمن کہہ رہا ہے ایسا مذہب اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دشمن بھی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ایسا اسلام مذہب تو اچھا ہے، کیونکہ صحابہ کے دل میں لینے کا جذبہ نہیں تھا، وہ تو دعوت دینے کا بہانہ تھا۔ تو اس نے پیترا بدلا، اگر ہم اسلام قبول نہ کریں تو؟ کہا اچھا اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہارے ملک میں رہیں گے، تمہارے مالداروں سے لے کے تمہارے غریبوں پر لگا دیں گے۔ کہا یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ دیکھ رہے ہیں صحابہ کی دعوت سے دشمن بھی مانوس ہو جاتا، قریب آ جاتا، اور ہمارے مذاکرے سے تو اپنا بھی دور چلا جاتا ہے۔ ہم ایسے تان تش نہیں کرتے، لوگوں کے 3 دن نہیں لگتے۔ ارے تم کون سے ٹھیکیدار ہو؟ تمہارے لگ رہے ہیں تو تم اللہ کا شکر ادا کر کے قبول کراؤ نا، باقی خوشامد تو جان دینے کی کرنا ہے، 3 دن کیا؟ ایسی بات صحابہ کی۔ صحابہ جہاں بھی جاتے تھے نا تو وہاں والوں کو مطمئن کرتے تھے، بات سے سمجھاتے تھے، ایسی محنت کرتے، جم کر ٹک کر۔ اللہ معاف کرے ہماری جماعتوں کی کارگزاری کہ بھائی چلہ میں پورا ضلع ڈھونڈ لیا اور 4 مہینے میں 2 3 صوبے پھر لیے، ایسے تھوڑی کام ہوتا ہے۔ صحابہ جہاں جاتے تھے جم کر ٹک کر کام کرتے تھے، ان کی معاشرت بدل دیتے تھے، رہن سہن، ان کا حلیہ طور طریقہ بدل دیتے۔ یہاں تک کہ صحابہ جہاں گئے ان کی زبان بدل گئی۔ آج بھی افریقہ کے ملکوں میں جاؤ، ان کی زبان کچھ اور تھی، لیکن ان کے جانے سے اور جم کر ٹک کر کام کرنے سے ان کی زبانیں عربی ہو گئی۔ آپ جا کے دیکھو، صحابہ نے ایسے جم کے کام کیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ گئے رضی اللہ عنہ، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا کیوں آئے ہو کہتے ہو؟ ہم آئے تھوڑی، اللہ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے۔ یہ تھا جس کو جہاں رکھا ہے اللہ نے اپنے کام کے لیے اور اپنے تعارف کے لیے رکھا ہے۔ طے کر لو، جس ضلع میں ہو، جس منڈل میں ہو، جس حلقے میں ہو، جس مسجد محلے میں ہو، یہ طے کر لو کہ ہمیں اللہ نے وہاں کام کے لیے رکھا ہے۔ کمانا منع نہیں ہے، حاجتیں پوری کرو، استنجا آئے تو استنجا کرے، بھوک لگے تو کھانا کھائے، نیند آئے تو سو لے، نہانے کی ضرورت ہے نہ لے۔ لیکن کوئی سمجھدار کہے کہ بار بار غسل خانے میں آنا پڑتا ہے، یہی قیام کر لوں، کیوں بھائی بہت عقل مند کہلائے گا؟ تو دنیا کا بھائی دنیا کیوں کماتے ہیں اور دنیا کمانے کے لیے کیوں کہا گیا؟ بہت دھیان سے سننا۔ جیسے لباس بدن کے عیب کو چھپانے کے لیے ہے، مسلمان کی حاجتوں کو مخلوق سے چھپانے کے لیے حلال کمائی ہے۔ حلال کمائی حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہماری حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ ارے بولو نا،
ایک اللہ ہے جو سب کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ حلال کمائی کمانا ہے، حلال کمائی عبادت ہے، ہاں، لیکن حلال پر تو حساب ہے اور حرام پر تو عذاب ہی عذاب ہے۔ حلال کما کے خوش ہو رہے ہیں، حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ حلال کمائی کمانا ہے، حلال کمانا ایک مجاہدہ ہے، اور حلال کمائی اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگاؤ، یہ دوسرا مجاہدہ ہے۔ یہ ماں باپ ہے، ماں باپ کا حق ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بیوی بچوں پر خوش دلی سے خرچ کرو گے، قیامت میں سب سے پہلے نامہ اعمال میں جو تولنے کا ترازو ہے، نامہ اعمال کو جو تولا جائے گا، سب سے پہلے تمہارے بیوی بچوں پر تم نے حلال کمائی جو خوش دلی سے خرچ کی تھی، اللہ اس کو تولنے میں رکھیں گے، اور سب سے زیادہ وزنی نیکی اس کی ہوگی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق اس کے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے۔ بیوی بچوں کے لیے آپ نے فرمایا میں تم میں زیادہ اچھا کیوں ہوں کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے زیادہ اچھے اخلاق رکھتا ہوں۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق، ہمدردی، یہ محنت کا رخ ایسا ہے۔ حلال کمائی کمانے کے لیے ہمارے ہر ساتھی کو کہا جائے گا ضرور کماؤ، لیکن ایسے مت کماؤ کہ بھئی تمہاری نماز، مشورہ، تعلیم، آبادی کی محنت چھوٹ جائے۔ یہ کس نے کہا تھا ایسا کمانے؟ ہاں، تمہیں وہ نہ چھوڑے تم اس کو چھوڑ دو، نماز کے لیے نہیں چھوڑے گا بھائی تم کو ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ۔ ہاں، حلال کمائی کمانا، صحابہ نے حلال کمائی کمایا، لیکن کمایا مگر کمائی کا یقین نہیں دل میں بٹھایا۔ ہاں، محنت کرتے کرتے اعمال ایسے بنائے، نماز ایسی بنائی، اجی دنیا تو دنیا ہے، آسمان سے فرشتے اتروا لیے۔ نماز پڑھی ہے، آسمان کا فرشتہ آیا ہے، دشمن کو ایسے مارا کہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا، اور نماز کا انتظار کیا اور کہا جو بھی تمہاری طرح نماز پڑھے گا ہم چوتھے آسمان سے تمہاری مدد کے لیے اتر جائیں گے۔ نماز کے ذریعے اعمال کے راستے سے اللہ سے لینا سیکھنے کی مشق کرنا پڑتی ہے۔ پڑھو نماز اور مانگو اللہ سے، پڑھو نماز اور مانگو اللہ سے۔ صلاۃ الحاجت پڑھی، حاجت پوری نہیں ہوئی، تم سمجھ لو تم کامیاب ہو گئے، چاہے حاجت پوری ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ حکم یہ ہے حاجت آئے تو اللہ کی طرف آؤ۔ ہاں، صحابہ کا مزاج یہ تھا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بات سمجھا دی کہ ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ تم لوگ جو بندوں کو بندوں کی بندگی میں لگا کے رکھے ہو نا، یہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں لانے کے لیے بھیجا ہے۔ دعوت دی پوری، ساری بات ہوئی، بہت ساری، آپ لوگ پڑھنا، غور کرنا اس واقعے پر، بہت ضروری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سننا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے ان کو سمجھایا اور چلے گئے، آگے بڑھ گئے۔ اس کے وزیر آ گئے، وزیر آ کر کہنے لگے یہ تم نے دیکھا نہیں کھچر پہ سوار، اور کپڑے بھی اس کے کیسے، اور تلوار بھی چھوٹی سی، اور پیٹ بھی کمر کو لگ رہا، نہ کوئی بہادر ہے، نہ کوئی گھوڑ سوار ہے، نہ کوئی تلوار بڑی تیز ترار ہے، کیا کس چیز سے آپ متاثر ہو گئے اتنے بڑے بادشاہ ہو کر؟ رستم نے کہا سارے وزیروں سے تم سب کے سب بے وقوف ہو، یہ عرب ہیں، یہ کھانے کو نہیں دیکھتے سادہ جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں، یہ سواری نہیں دیکھتے جو ملتی ہے سوار ہو جاتے ہیں، یہ مجاہدہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تم نے اس کے لباس، کھانے، سواری، تلوار کو دیکھا، اس کی بات کے وزن کو نہیں دیکھا۔ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا مجھے اس کی بات میں، ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ کی بات میں اتنی طاقت محسوس ہو رہی ہے کہ میرے کرسی کے نیچے کی زمین گویا کہ اس کے قبضے میں چلی گئی۔ دائی کی بات کا رعب ہوتا تھا، کیوں کہ مخلوق کا تاثر نہیں تھا۔ دائی ایسا ہوتا ہے، مگر کب؟ اگر دائی
اپنے مسجد کے ماحول میں اپنے مسجد سے متعلق بن کر محنت نہیں کرے گا تو پھر یہ داعی چاہے کہیں بھی جائے یہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا کے گر جائے گا۔ ہر مسلمان کا تعلق اپنی مسجد سے ہو۔ بھائی کسی جہاز کو ٹیک آف کرنا ہو، اڑان بھرنا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بھائی رن وے پہ دوڑتا ہے، اور اگر اس کو اترنا ہو نیچے تو جنگل میں اترے گا، سمندر پہ اترے گا، بھائی اس کے لیے بھی رن وے چاہیے۔ تو ہمارا تعلق ساری دنیا میں جانے کا اگر قائم کرنا ہے تو مسجد سے جڑنا پڑے گا، اور ساری دنیا کو اللہ کے گھر سے جوڑنا ہے تو ہمیں مسجد سے جڑنا پڑے گا۔ مسجد سے جڑنا اور مسجد سے جوڑنا، ہماری ذات سے نہیں جوڑیں گے کسی کو، اپنی بزرگی کمالات نہیں بیان کریں گے ہم تو ہر مسلمان کو مسجد کے فضائل، اعمال مساجد کا تعارف کرائیں گے۔ ساری دنیا میں صحابہ گئے، اور گئے تو نہ وہاں کسی سے بھیک مانگا، نہ کسی سے لڑائی جھگڑے کیے، نہ کسی پر ظلم کیا۔ تو پھر کیا کیا؟ دعوت دیتے، وہ کہتے سوچنے کا موقع دو، تو ربیع ابن عامر کہنے لگے ایک دن کا موقع دوں گا۔ کہ ایک دن میں کیا ہوگا؟ کہ 2 دن لے لو۔ کہ جی 2 دن میں بھی نہیں ہوگا۔ کہ پھر 3 دن ہمارے نبی نے کہا، اگر نہیں ہم نے مانی تو کہ پھر آ جاؤ میدان میں، پھر اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ ایک تو دعوت دیتے تھے، دوسرے خیمے میں سادی سیدھی مسجد بناتے تھے، وہاں عبادت، تلاوت، ذکر، رات کو اٹھ کر رونا۔ لوگ کان لگا کے سنتے، کیوں رو رہے؟ اے اللہ اس ملک والوں کو ہدایت دے دے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو رات کو اٹھ کر روتے ہیں، ہمارے ملک کے برادر وطن کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں؟ وہاں بلک بلک کے روتے۔ وہ لوگ سنتے تو ان کو تعجب ہوتا، یہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے رو رہے۔ پھر وہ دیکھتے ان کے معاشرت کو۔ یاد رکھنا پوری دنیا کا باطل اس کی کوشش میں ہے کہ تمہاری معاشرت کو ختم کرے۔ ہمارے حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ جو قوم اپنی معاشرت پر مجتمع نہیں ہوتی، ایسی قوم اللہ کی نگاہ میں مردہ ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر غیر مسلم قوم بھی اپنے طور طریقوں پر مجتمع ہو جائے تو حکومت کے قانون بھی ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ سمجھدار لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ سب سمجھدار ہو؟ ہاں، اپنی معاشرت پر مجتمع ہونا، سارا عملہ صحابہ کے طریقہ کار پر مجتمع بھی ہو، منشرہ بھی ہو۔ پاکیزہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے۔ حیا، سادگی، پاکیزگی اس کی 3 بنیاد ہے۔ مسلمان مجتمع ہو، ساری کوشش اس کی ہے بچوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم بچپن سے ان کا ذہن ہٹا دیں گے، یہ داڑھی ٹوپی لباس ہمیں پسند نہیں، تمہارے بچے تم سے نفرت۔ عورتوں کو ایسا لباس، ہمارے حضرت نے فرمایا 2 چیزیں بازار میں تیار لائی گئی، تیار غذائیں، پیکنگ آئٹم، تاکہ تم حرام کھاؤ، تمہاری عبادت اور دعا مردود ہو جائے، اور تم تیار لباس خریدو بچوں اور عورتوں کے نام سے، اور تمہاری معاشرت ختم ہو جائے۔ معاشرت کو سنبھالنا ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ صحابہ وہاں اپنی معاشرت بناتے، گھر، خیمے، سادہ لباس، بچیاں، عورتیں، حیا، پردہ، جوانوں میں اللہ کا خوف، خیمے سے گزر رہے تو نیچی نگاہ کر کے لوگ دیکھتے تھے، پھر ان سے معاملات کرتے ہیں۔ تو معاملات تو صاف ستھرا، کمائی اس لیے نہیں کہ پلیں گے، کمائی اس لیے ہے کہ یہ لوگ ہم سے برتاؤ کریں گے، معاملہ کریں گے، اور ہم ان کو اچھے معاملات دیں گے۔ جب یقین بنے گا اللہ پالتے ہیں، مسلمان سچا ہوگا، سودی نظام کو داخل نہیں ہونے دینا، ورنہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے مسلمان۔ غیر کیا کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھنا، کبھی قسطوں کے نام سے، کبھی کچھ اور نام سے تمہیں پھنسایا جائے گا۔ چوکنا رہو، حلال کمائی تھوڑی سی ہوگی، اللہ برکت دیں گے، حاجتیں پوری کریں گے۔ مشکوک اور حرام غذائیں آئے گی، تمہاری زندگیوں میں الجھن۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے غالباً، یا ابن ماجہ شریف کی روایت ہے،
حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، داؤد جانتے ہو جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں کہ اے داؤد میں بارش کو سیلاب کی شکلوں میں لاتا ہوں، ان کی فصلوں کو اجاڑ دیتا ہوں، ان کی چیزوں کو مہنگا کر دیتا ہوں، ان پر ظالم مسلط کر دیتا ہوں۔ اعمالکم اعمالکم، حکمرانوں کو برا نہیں کہنا، حکمرانوں کے دل میرے قبضے میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، اللہ جیسے چاہیں گے پھیریں گے۔ کہا داؤد علیہ السلام جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارش کو قطروں کی شکل میں لاتا ہوں، فصل باغ و بہار میں بنا دیتا ہوں اور چیزوں کو سستا کر دیتا ہوں، اور میں ان پر ایسے حاکم لاتا ہوں جو ان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، ان کی محبت میں لگ جاتے ہیں۔ ہاں، حاکم کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، حکموں پر آؤ گے تو حالات بدلیں گے۔ حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے، حالات کا تعلق احکام سے ہے۔ حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے۔ حالات جیسے مخلوق ہے، حکام بھی تو مخلوق ہے۔ کسی کا پیشاب روک دے تڑپ جائے گا، پیشاب نہیں نکلے گا، اور کسی کا پیخانہ چلا دے تو بھاگ بھاگ کے تھک جائے گا، روک نہیں پائے گا۔ چلانا بھی جانتے، روکنا بھی جانتے۔ ایسے محتاج کے سامنے محتاج۔ ہمارے میاں جی عظمت صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، یہ حضرات بات سمجھا کر گئے، اور یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات سناتے تھے، کہتے تھے آدمی دکان کے سامنے جاتا ہے، جیب سے چابی نکالتا ہے، تالے کو ایک ہاتھ میں، چابی ایک ہاتھ میں، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، اے دکان تو چلے گی تو میں چلوں گا، اور دکان پر تالا لگا ہوا وہ برزبان حال کہہ دیتی ہے تو کھولے گا تو میں کھولوں گی، میں کیسے چلوں گی۔ کہنے لگے یہ دو محتاج بنتا ہے دکان کا اور دکان بنتے ہے اس کا۔ بتاؤ، مثال دیتے تھے، ایک فقیر کھڑا تھا، دوسرا فقیر آ کر کہہ رہا ہے بھائی صاحب کچھ دے دو، اس نے کہا میں بھی اسی لیے کھڑا ہوں، تو میرے بازو میں کھڑا ہو جا۔ مخلوق مخلوق کی طرف، کتنا ہی بڑا حاکم کیوں نہ ہو، وہ محتاج ہے، عزت ذلت دینے والا اللہ ہے، امن سکون چین لانے والا اللہ ہے۔ حالات کا بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے موسم اللہ بدلتے ہیں، دن کو دھوپ لگ رہی، شام کو بہترین ٹھنڈی ہوا چل رہی، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ موسم کا بدلنے والا اللہ، حالات کا بدلنے والا اللہ، امن و خوف کا لانے والا اللہ، عزت و ذلت کا لانے والا اللہ۔ جب اللہ ناراض ہو جائیں گے تو چیزوں کی برکتیں کھینچ لیں گے، چیزوں کی بھرمار ہے، برکتیں نہیں ہیں۔ دیکھ لو آپ، چیزوں کی بھرمار ہے، برکتیں نہیں ہیں۔ اور صحابہ کے وہاں چیزیں تھوڑی ہوتی تھی اور برکت ہی برکت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت علی سے، چھوٹے سے تھے، سب سے پہلے حضرت خدیجہ آئی، پھر حضرت علی آئے، پھر بعد میں ابو بکر آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی سے کہا ایسا کرو 14 چھٹاک ذرا گوشت لے لو اور پکا لو۔ حضرت علی کہنے لگے میں پریشان ہو گیا، یہ جن کو دعوت دے رہے ہیں قریش کے ہمارے رشتہ داروں کو، چچا پھوپھی بہنیں، وہ تو بعض مرد تو ایسے ہیں کہ اکھا بکرا اکیلا کھا جائے۔ 14 چھٹاک، ایک چھٹاک 50 گرام کا، 14 چھٹاک کے 700 گرام۔ اب سوچو تو 700 گرام اور سارے قبیلے کو بلانا ہے، تو میں تو پریشان ہوا، لیکن حضور کی بات مان کے میں نے بنا لیا۔ ایک پیالہ پانی منگایا کہ یہ پالا، کہنے لگے ایک پیالہ تو اکیلا پی جائے آدمی، ایسے پانی پینے والے بہادر۔ اب سب کو بلایا، بیٹیاں بھی ہیں، پھوپھیاں بھی ہیں، چچا بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، بلایا، کہا بھی کھاؤ اور کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ۔ سب کھا کھا کے تھک گئے، پھر پیالہ دیا، سب پی پی کر تھک گئے۔ آپ کہتے رہے، یہ اکرام کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پیش کرتے تھے اور زبان سے بھی کہتے تھے اور کھاؤ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، آندھرا والے مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت برکتوں سے مالا مال کر دے۔ آپ نے کہا اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں یہ حق کا کام لے کے کھڑا ہوں، بتاؤ میرا کون ساتھ دے گا؟ سب خاموش، کھانا کھائے تھے اس لیے کچھ بول نہیں پائے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا لیکن کھڑا ہو گیا، قد بھی چھوٹا ہی تھا اور چھوٹے بھی تھے عمر میں، کھڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا بیٹھ جا علی، پھر دوسری مرتبہ اعلان کیا، پھر تیسری مرتبہ اعلان کیا۔ جب کوئی جواب نہیں دیا تو آپ نے حضرت علی کے ہاتھ پر ہاتھ مارا رضی اللہ عنہ،
اور آپ نے فرمایا علی میں اور تو یہ دونوں مل کر کام کریں گے۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ کھانا میں نے جو دیکھا 14 چھٹاک ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے انگلی سے چھوا بھی نہ ہو، اور پانی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ایک قطرہ بھی نہ لیا ہو۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اتنی برکت دیکھ کر بھی نہیں بدل رہے؟ برکتیں، یہ برکت، چیز تھوڑی ہوتی تھی برکت ہوتی تھی، چیز تھوڑی ہوتی تھی برکتیں ہوتی تھی، کیونکہ اعمال تھے، اعمال کے راستے سے برکتیں تھیں۔ صحابہ جہاں گئے ہیں اعمال کر کے دکھایا، معاملات کر کے دکھایا، اور معاشرت اپنی دکھائی، تو 3 دن نہیں گزرتے تھے وہ آ کر پوچھتے تھے بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ نقد تشکیل ہے، چلو مرکز۔ ہم لوگ تو تشکیل کرتے ہیں لوگوں کی ان کا خرچہ دیکھ کر، ہم تشکیل نہیں کرتے ان کی عزیمت کے ساتھ کہ قربانی کے ساتھ تیار ہو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بعض مرتبہ تشکیل والے جس کی تشکیل کرنے جاتے ہیں اس کا ایمان بگاڑ کر آتے ہیں۔ سن رہے بھائی ہر مسجد کے ساتھی میرے محترم، بہت غور سے سننا۔ تشکیل کرنے والے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اجتماع ہے، 4 مہینے جانا ہے، چلے میں جانا ہے، اس کا حال سنتے ہیں۔ وہ کہتا آپ کو معلوم ہے بیوی کا یہ حال ہے، قرض کا یہ حال ہے، مکان کرایہ کا ہے، بچوں کا ایڈمیشن، یہ مسئلہ، اتنا قرضہ۔ تو دائی متاثر ہو گیا تو وہ دائی رہا کہاں؟ دائی وہ ہوتا ہے کسی حال سے متاثر نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ جب متاثر ہو کر آ جاتا ہے اس کا یقین بگاڑ کر آتا ہے، وہ جو اپنا عذر پیش کرتا ہے اس پر اس کو پختہ کر دیتا ہے، ہاں اگر تو یہ اللہ کے راستے میں نکل گیا تو تیرا مسئلہ حل کون کرے گا؟ تیرا مسئلہ تو تجھے ہی حل کرنا ہے۔ یہ یقین بگاڑتے ہم، اس کو سمجھاؤ اللہ جب اپنی قدرت سے آخرت کے بڑے بڑے مسئلے حل کرتے ہیں اس کام پر، کیا دنیا کے چھوٹے مسئلے حل نہیں کریں گے؟ اور جب تم قربانی دے کر جاؤ گے تو اللہ اس کا اثر لوگوں کے دلوں پر ڈالیں گے۔ ایک صاحب تھائی لینڈ سے آئے، کمبوڈیا سے، اور جب وہ گشت کر رہے تو لوگ آ رہے، بیان کر رہے تو لوگ رو رہے، اور سادی سیدھی زبان میں بات کرتا تھا، ترجمان بھی سادہ سیدھا۔ لے کر بیٹھ کر پوچھا گیا، جماعت کے ساتھیوں نے بتایا اس کا قیمتی گھر تھا، اس نے اس کو بیچا، سادہ گھر لیا، بیوی بچوں کو اس میں رکھا، تھوڑا سا خرچہ ان کو دیا اور زیادہ خرچہ لے کر اللہ کے راستے میں نکلا۔ قربانیاں دیتے ہیں لوگ، قربانی سے، قربانی کا خلاصہ قرب ربانی ہے۔ صحابہ دعوت کو لے کے جب پھرا کرتے تھے تو جنگلات بھی ان کو روکنے کا سبب نہیں بنتے تھے۔ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ نے جنگلات میں اعلان کر دیا جنگل کے جنگلی جانور خالی کر دو۔ عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ سمندر کے کنارے گئے ہیں اور وہاں جا کر کہا اللہ ہمیں معلوم ہو جائے سمندر کے ادھر بھی آبادی ہے، ہم وہاں تک جائیں، سمندر ہمیں نہیں روک سکے۔ اپنی قبر اس جنگل کے اندر بنائی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ جب جماعت لے کر چلے ہیں، روم کے بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا نا 3 جال دشمن پھینکتے ہیں، پہلا جال ان پر پھینکا، جماعت کو قید میں ڈالا، ان کو کمرے میں بند کیا۔ جوان خوبصورت یورپ کی لڑکی روم کی، بادشاہ کے پاس کیسی ہوگی، اس کو بھیجا کم لباس میں، شراب اور خنزیر بھیجا، گوشت لے جاؤ، بھوک لگے گی حرام کھائے گا، بھوک پیاس لگے گی حرام پیے گا، پھر تیرے ساتھ حرام کاری کرے گا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہٹ جائے گی۔ اس کو معلوم نہیں ہے عبداللہ ابن حذافہ سہمی ہے، صحابی ہے۔ اللہ ہم سب کے جوانوں کو اور سارے مسلمانوں کو عبداللہ ابن حذافہ سہمی جیسا ایمان نصیب فرما دے۔ مانگا کرو، ایمان صحابہ مانگا کرو، غفلت مت کرو۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی کمرے کے اندر ہے، جوان لڑکی آئی، بڑے اچھے انداز اور پھر بڑے بہلانے پھسلانے والی باتیں اور ادائیں، آوازیں، نغمے۔ ایک دن گزر گیا، تھک گئی، صبح سے شام تک محنت کرتی، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا بھی دن گزر گیا۔ بادشاہ کے پاس آ کر ڈانٹ کر کہنے لگی الی این ارسلتنی الی حجر او خشب، کہاں بھیجا تھا مجھے؟ پتھر کے پاس کہ لکڑی کے پاس؟ 3 دن ہو گئے، سارا حسن، سارا جمال، ساری ادائیں، ساری آوازیں پیش کی، مگر اس اللہ کے بندے جوان نے ایک نگاہ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا۔ اللہ ہم سب کو ایمان صحابہ نصیب فرما۔ کیا ایمان ہوگا!
تو اس نے دیکھا ایک جال میں صحابہ نہیں پھنسے، اب دوسرا جال. دھیان سے سننا، نوکریوں کا جال، تنخواہوں کا جال، خوبصورت رنگ برنگی چیزوں کا جال. بلائیں گے اپنے ملکوں میں، پیسے بھی دے دیں گے تمہیں. ایک جماعت گئی تھی ابھی آسٹریلیا نیوزی لینڈ، جا کر دیکھا جوانوں کا حال. برازیل کے اندر میں نے ابھی اس کارگزاری میں بھی سنایا، ایک مسلمان عرب کہنے لگا میں مسلمان نہیں رہا، میرے پاس کیوں آتے ہو؟ تیسرے سال کی جماعت، یعنی علماء جو ایک سال لگاتے ہیں اپنے ملک میں، دوسرا سال عرب ملک میں، تیسرا سال یا امریکہ، انگلینڈ، برازیل، آسٹریلیا ایسے ملکوں میں جاتے ہیں. تو برازیل میں وہ جماعت چل رہی ہے. آپ کے حیدرآباد کے ایک عالم بھی اس جماعت میں چل رہے ہیں. انہوں نے کہا اس جوان کے پاس لانے کے لیے ہم 33 مرتبہ گئے ہیں. گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا. امت کا عجیب حال ہے، بے دینی کا عجیب حال ہے. صحابہ مایوس نہیں ہوتے تھے، نا امید نہیں ہوتے تھے، اور لالچ کسی چیز کی نہیں ہوتی تھی. اس نے بلایا اور یہ کہا روم کے بادشاہ نے کہ دیکھو عبداللہ، یہ میری بڑی حکومت سلطنت تم دیکھ رہے ہو، میں ناپ کر آدھی تمہیں دیتا ہوں، سارے حشم خدم، فوج، لاو لشکر، مال، زمین سب تمہارا، اور میری طاقت کہ وہ بھی تمہارے ساتھ، جب ضرورت پڑے پوری لگا دوں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ احسان اچانک کہ یہ تم جو مال دینے پر آ گئے، کیا ہو گیا؟ ابھی تو تم نے قید کیا تھا، پھر ایسے ڈالا تھا جیل میں مجھے. کچھ نہیں، بس اسلامی تو چھوڑنا ہے. کہا اچھا یہ بات ہے، یہ جال پھینکا ہے تم نے لالچ کا، یہ بات ہے. کہا سن لو، تیری آدھی نہیں پوری سلطنت مجھے دے دے، اور تیری نہیں سارے عرب ممالک کی سلطنت بادشاہت مجھے دے دے، اور تو کہے کہ پلک جھپکنے کے برابر ایمان چھوڑ دے، اللہ کی قسم نہیں چھوڑنے کا. اللہ ہمارا بھی جذبہ ایسا بنا دے. حضرت جی شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، اللہ ان خاندان کے درجات کو بلند فرما دے. عجیب خاندان. فرمایا کرتے تھے، بہت دھیان سے سننا، فرماتے تھے صحابہ کی نگاہوں میں ان کی جان و مال کے بے قیمت ہونے نے ساری دنیا میں دین کو زندہ کر دیا. آج ہم مسلمانوں کی نگاہوں میں اپنی جان و مال کے قیمتی ہونے نے ساری دنیا سے دین کو اجاڑ کے رکھ دیا. ہم مجرم ہیں اللہ کی نگاہ میں. ہم اپنے آپ کو پارسا سمجھ رہے ہیں، اللہ کا دین مٹا جا رہا ہے. صحابہ کے دل میں یہ دین کے مٹنے کا غم ہی تو تھا جو ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا. اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی فکر ہی تو تھی جو سارے ملکوں میں ان کو پھرایا کرتی تھی. ٹکڑے نہیں ہیں، بھوکے چلیں گے. چپل نہیں ہے تو بھی چلیں گے. سواری نہیں ہے تو بھی چلیں گے. گرمی ہے تو بھی چلیں گے. سردی ہے تو بھی چلیں گے. خوف ہے تو بھی چلیں گے. کیسے کیسے حالات میں چلیں. یہ اس امت کا خاص کام ہے جو اللہ نے نوازنے کے لیے دیا ہے. اب نمبر آیا تیسرے جال کا. یہ سب کے ساتھ ہوگا، بڑے حکمت سے ہوگا، آپ کو اندازہ نہیں، بڑے دور اندیش. سننا میری بات کو، اہل باطل بہت دور اندیش، بہت مجتمع مسلمان اور اسلام کو ختم کرنے پر، اور بہت قربانی پر. ہاں مجتمع بھی ہے، دور اندیش بھی ہے، اور قربانی کے ساتھ ہے. اور ہم مجتمع بھی نہیں ہو پا رہے، اور قربانی پر بھی نہیں آ پا رہے، اور دور اندیشی کا پتہ ہی نہیں کہ اگر مسجد کی جماعت صحیح بن گئی، رات دن مسجد نبی کے نمونے پر آ گئی، اللہ ساری امت کو تمہارے حوالے کریں گے. پہلے ایئرپورٹ تو بناؤ، پھر جہاز اترے گا. تم دعا کرتے رہو، ایئرپورٹ نہیں ہے اور جہاز اترے، کیسے اترے گا؟ مسجد کی جماعت اگر مضبوط ہو گئی، آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنے والی. مغیرہ ابن شعبہ جانور چرا رہے اور دیکھا کہ دشمن جنہوں نے مارا تھا وہ آئے ہیں طائف سے، تو قیمتی جانوروں کو چھوڑ کر دوڑے مسجد نبوی کی طرف کہ میں جا کے حضور کو خبر دوں کہ اہل طائف کو بھی اللہ نے بھیج دیا. ان کے دل بلڑ گئے. راستے میں حضرت ابو بکر ملے رضی اللہ عنہما. کہاں جا رہے ہو بھائی اتنی تیزی سے؟ کہا جی آج حضور کو ایسی خبر سناؤں گا کہ حضور خوش ہوں گے، مجھے دعا دیں گے. کہا بھائی تم لوگ تو مجھے آگے رکھتے ہو، یہ خبر مجھے ہی دے دو، میں سنا دوں.
تو قربانی کا جذبہ کا ٹھیک ہے یہ خبر سنا دو اہل طائف آ رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ بھئی تم کام کرو، مسجد وار جماعت پرانا ساتھی، دیکھو یہ تام کے برتن ہے، یہ اس کی چابی ہے، دائیں ہاتھ پہ بازار ہے، میں انشاءاللہ شام کو ملوں گا، السلام علیکم. ساتھی کہتے ہیں بڑا فکر مند ساتھی، ہر جماعت کا ساتھ دیتا ہے. ایسا نہیں کیا انہوں نے جا کر فوراً انتظام کیا. مہمان کتنے ہیں ایک نگاہ میں بھانپ لی اور فوراً تیاری کی کہ مہمان پہنچیں گے، ان کے سامنے کھانا پیش کرو. خرچ کرو، تم پر بھی خرچ کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صاحب آئے کہ حضور کچھ دے دیجئے، آپ کے پاس تھا دے دیا. دوسرے صاحب آئے، حضور کچھ مجھے دے دیجئے، آپ کے پاس نہیں تھا، آپ نے کہا دیکھو ایسا کرو کہ تم بعد میں آنا، جب میرے پاس آئے گا تو دے دوں گا. حضرت عمر کو تکلیف ہوئی رضی اللہ عنہ، سسر بھی ہے نا، تکلیف ہوئی کہ بھائی آپ کو تکلیف دے رہے صحابہ. ہاں حضور آپ کے پاس ایک آدمی آیا، دو آئے، تین آئے، آپ کے پاس تھا آپ نے دے دیا. پھر ایک آیا، دو آئے، تین آئے، آپ کے پاس نہیں تھا، آپ نے تینوں کو کہا کہ جب آئے گا تو دے دوں گا. آپ کیوں تکلیف لیتے ہیں اپنے ذمے؟ تو آپ کے چہرہ ذرا تھوڑا سا تکلیف محسوس کرنے لگا کہ عمر کیا کہہ رہے. عبداللہ ابن حذافہ سامی جو یہ رستم کے دربار میں ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے. کہنے لگے حضور آپ تو خرچ کیجئے، عرش والے سے کمی کا خوف نہ کیجئے. جب یہ بات سنی تو آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ گئے. انفق یا بلال، اے بلال خرچ کیا کر، عرش والے سے کمی کا خوف نہ کیا کر. اماں عائشہ کے پاس ایک بوڑھی عورت کمزور کچھ تھوڑا سا ہدیہ لے کر آئی. آپ لے لیجیے اماں. کہنے لگی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ میں تو دیکھ رہی ہوں تم بہت محتاج ہو، تم ہی اپنے پاس رہنے دو. وہ ذرا بوجھل محسوس کرتے ہوئے کہ ہدیہ قبول نہیں ہوا چلی گئی. لیکن رہا نہیں گیا، اماں عائشہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. آپ نے فرمایا عائشہ اس سے ہلکا ہدیہ لے لیتی، اس سے اچھا ہدیہ اس کو دے دیتی. خرچ کرو، کیوں بھائی کرو گے انشاءاللہ. ساری دنیا والوں نے دکان، تجارت، نوکری، عہدہ، ڈگری، چاپلوسی، جھوٹ، پتہ نہیں کون کون سے طریقے کمانے کے سیکھے ہیں. آپ صحابہ والا طریقہ سیکھ لو کہ تم خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے. جو مہمان پر خرچ کرتے ہو اس کا حساب نہیں کیا جاتا. ہمارے ایک ذمہ دار ساتھی کہنے لگے میرے گھر پہ مہمان آتے یا جماعت آتی ہے، مثال کے طور پہ 2 کلو خرچ کرنا ہے، فروٹ، گوشت، سبزی مثال، تو میں 4 کلو، 8 کلو، 10 کلو زیادہ لے آتا ہوں مہمان کی نسبت پر. اللہ مہمان کو کھلاؤں گا. کہنے لگے وہ 2 کلو کھاتے ہیں، باقی بچ جاتا ہے، تو میں اللہ سے دعا میں عرض کرتا ہوں اللہ تیرے بندوں کے لیے لے آیا تھا، بچ گئے تو ہم بھی استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو تم مہمان پر خرچ کرو گے اس کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تمہیں اس کا حساب دیں گے، برکتیں دیں گے. دنیا میں برکت، آخرت میں بدلہ. صحابہ نے یہی تو سیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں ایک صاحب آئے، آپ نے مسجد میں اعلان کیا، لوگ 1 کو 2 کو لے گئے. ایک صحابی تھے روزانہ 80 آدمیوں کو کھانا کھلاتے تھے. آپ نے دیکھا ایک لمبا تڑنگا آدمی، قبیلہ غفار کا نام ان کا جراجہ، وہ آئے. اب ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ گئے. کوئی نہیں لے کر گیا، رات کا ٹائم تھا، اپنے گھر لے گئے. آپ کے پاس 7 بکریاں تھیں، ایک بکری کا دودھ دھوتے تھے اور لا کر دیتے، وہ پیتا جاتا. 7 بکریوں کا دودھ انہوں نے پی لیا. اللہ اکبر. ام ایمن جو آپ کی خادمہ تھی، آپ کے والد کی طرف سے آپ کے طرف وہ آئی تھی اور بڑی بے تکلف بھی تھی، بڑی محبت بھی کرتی تھی تو خادمہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی بھی مانگ لیتی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پانی پلائیے، یعنی اتنی بے تکلف، بہت محبت کرنے والی. اللہ اکبر. پورا کھانا لے کر آئی، اپنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ازواج مطہرات کا، کہ پہلے مہمان کھا لے. رکھا. وہ مہمان بھی تو ایسا پہلوان تھا کہ جو کھانا شروع کیا تو سب کا کھانا اکیلا ہی کھا گیا. چلو جی وہ تو گھر گئے، وہ مسجد چلے گئے. یہ حضرت ام ایمن کو غصہ آیا رضی اللہ عنہ. کہنے لگی اجاع اللہ من اجاع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کے نبی کو بھوکا رکھا اللہ اس کو بھوکا رکھے. آپ نے فرمایا غصہ کیوں کرتی ہو، وہ اپنے مقدر کا کھا کے گیا ہے، ایک دن ہم روزہ رکھ لیں گے.
کہتی ہے پورا دن گزرا روزہ رکھ کے، شام کو پھر ہوا اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، قبیلہ غفار کے آدمی کو۔ تو اب تو شاید مدینے میں بات بھی چلی ہوگی، تو اعلان ہوا تو کوئی لے کے بھی نہیں گیا، آپ لے کے آئے تو ام ایمن کہنے لگی لگتا ہے آج بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ پورا کھانا لے کر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کا دودھ کا دھو کے پیالے میں مہمان کا اکرام امام الانبیاء کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی مہمان کا اکرام خوش دلی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعتیں آتی ہیں، مسلمان اپنے گھر پہ جماعت کا استقبال کرے مستورات کی، آپ دیکھنا گھر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ ہاں، آپ نے اس کو جب ایک بکری کے دودھ کا پیالہ دیا، کہا پیو اور پیو، پیٹ بھر کے پیو، وہ پیتے رہے یہاں تک کہ پیالہ پورا پی لیا اور کہنے لگے حضور میرا تو پیٹ بھر گیا۔ کہا چلیے مسجد میں چلیے۔ ام ایمن نے پوچھا یہ کیا بات ہو گئی؟ میں تو آج بھی روزے کی نیت سے کھانا لے آئی تھی، ایک ہی بکری کے دودھ میں پیٹ بھر گیا۔ آپ نے فرمایا ایمان والا ایک آنت سے کھاتا ہے، بے ایمان 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا اور مسجد کے چار دیواری میں رہا، اللہ نے اس کے دل میں ایمان اتار دی۔ ایک مرتبہ آپ باغ میں کھانا کھا رہے ہیں، ساتھی نے دعوت دیا صحابی نے، اور صحابہ بھی کھا رہے ہیں۔ ایک صاحب وہاں سے گزرے تو ان کو شوق ہوا میں بھی کچھ کھنکار دوں تاکہ مجھے بھی بلا لیں۔ سلام کیا، انہوں نے میزبان نے بلا لیا، یہ کھانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھور کے دیکھ رہے، بہت گھور کے دیکھ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے تھے، صحابہ بے چین۔ تھوڑی دیر میں آپ مسکرا دیے تو صحابہ نے پوچھا ایسا تو آپ کا معمول نہیں، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ جلدی میں آ کے بیٹھا اور بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، منہ میں لقمہ رکھتا اور دانتوں سے چباتا، اس کے جبڑے سے نکل کر شیطان کے منہ میں جاتا اور شیطان بڑے مزے لے لے کے کھا رہا تھا منہ بجا بجا کے۔ جیسے ہی اس کو یاد آیا کہ میں نے دعا نہیں پڑھی اور اس نے دعا پڑھ لی بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہنے لگے کہ یہ دعا پڑھتے ہی شیطان نے دیوار کے پیچھے چھلانگ لگائی اور وہاں جا کے سارا پیٹ سے الٹیاں کرنے لگا، تو میں اس لیے مسکرا دی۔ مسلمان کا ایک ایک عمل، بسم اللہ پڑھ کر اگر گھونٹ لیا ہے یا لقمہ لیا ہے 4 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ اندر جائے گا، نور بنے گا۔ دوسرے یہ اندر جا کر اس کو اچھے عمل پر تیار کرے گا، اور تیسرے اس کے خیالات اچھے ہوں گے، اور چوتھے یہ لقمہ اور گھونٹ قیامت میں گواہی دے گا اے اللہ تیرے نام کے ساتھ اس نے مجھے لیا۔ ہاں، صحابہ کا مزاج ایسا بنا ہوا تھا، ہر حال میں سنتوں کا اتباع، ہر حال میں۔ صحابہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو وہاں بھی سواری سے اتر کے بیٹھ جاتے تھے، چاہے کتنا ہی دور جانا ہو اور کتنا ہی الگ راستہ ہو، وہ سواری سے اتر کے بیٹھ جاتے۔ لوگ پوچھتے کیوں بیٹھے؟ کہا میں جب بھی گزروں گا یہاں بیٹھوں گا، کیونکہ ایک مرتبہ یہاں سے ہم گزر رہے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوئے تھے۔ ایسا سنتوں کا شوق، جو سنتوں کا اہتمام کرے گا اللہ 4 انعام عطا فرمائیں گے۔ من حفظ سنتی اکرمہ اللہ ب4 خصال، المحبت فی قلوب البررہ، والہیبت فی قلوب الفجرہ، والسعۃ فی الرزق، والثقۃ فی الدین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نیک لوگوں کے دل میں محبت ڈالیں گے، دشمنوں پر رعب ڈالیں گے، ہر چیز میں اللہ برکت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ دین پر وثوق اور استقامت عطا فرمائے، یقین میں پختگی آئے گی۔ صحابہ کے سامنے جال پر جال آتے تھے لیکن گھبراتے نہیں تھے، مال کے جال سے بھی بچ گئے۔ اب آیا نمبر کہ بھئی دیگ میں کھولتا ہوا پانی ہے، 2 قیدی کو ڈالا، دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئے۔ نمبر آیا ان کا، دیگ کے پاس جا کر رونے لگے۔ بادشاہ نے بلایا، اب بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا سمجھ میں آئی؟ کیا تم ڈر گئے نا؟ کیا نہیں، بات یہ ہے اللہ کے دین پر جان لگانے کا موقع آیا، پورے جسم میں غور کیا تو ایک جان ہے، حقیر سی جان۔ میں اس پر ندامت اور شرمندہ کے ساتھ رو رہا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہے اتنی جانیں ہوتی، میں دیکھ کے سامنے کھڑے ہو کر تجھے دکھا دیتا ہماری جان و مال بے قیمت ہے، اللہ کا دین قیمتی ہے، اور ایک ایک کر کے ساری جانوں کو اس میں ڈال دیتا۔ اللہ ہمیں ایسا جذبہ نصیب فرمائے۔ اسی لیے شب جمعہ، شب گزاری
اور ماہانہ جوڑ میں جو حیات الصحابہ پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، میری درخواست ہے ہمارے علماء کرام سے، آپ اپنے ماہانہ جوڑ کے حلقوں میں، اپنے ضلعوں میں اس کی فکر کیا کرو، کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ شب گزاری اور ماہانہ جوڑ میں حیات الصحابہ نہ پڑھی جائے۔ جی جان سے تم فکر کرو، رابطے میں رہو، اچانک تقاضا آ جائے چلے جاؤ، آپ کہہ کے رکھو، کہیں بھی کوئی تقاضا ہو ہمیں بتا دیا کرو، ہم اپنے ساتھیوں سے بات کر کے مشورہ کر کے کسی ساتھی عالم کو بھیج دیں گے۔ صحابہ کی تعلیم، حیات الصحابہ کی تعلیم، صحابہ والا جذبہ پیدا ہو جائے، بے قیمت جان و مال کو کیا ہوا، اللہ کے دین پر بے دریغ خرچ کرنا، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، گھبرانا نہیں۔ حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے، حالات کا تعلق احکام سے ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت اسی لیے دکھائی ہے کہ صحابہ کام پر پڑے، اللہ نے ان کی مدد کر کے دکھائی، عزتیں دی ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا میرے سارے جال پھیل ہو گئے، کیا کروں؟ اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اب کچھ عزت کے لیے ایسا کرتا ہوں کہ بھئی اس کو کہتا ہوں کہ میرے پیشانی کا بوسہ لے لو، یعنی پیشانی کا بوسہ لے لو کا مطلب یہ ہے ہم چھوٹے، بادشاہ سلامت آپ بڑے۔ میں نے کہا بھائی تم کو چھوڑ دوں گا، پیشانی کا بوسہ لے لو۔ مزاج اجتماعی تھا، انفرادی نہیں تھا۔ کہنے لگے مجھے چھوڑو گے، میرے صحابہ کو تم چھوڑو تو میں بھی بوسہ لے لوں۔ دل کی طرف نگاہ کی کہ میں تھوڑا چھوٹا بن جاتا ہوں، لیکن بڑا تو اللہ ہی ہے، اور میں اس کو بڑا تسلیم نہیں کروں گا، لیکن اپنے ساتھیوں کو چھڑانا ہے۔ حکمت جانتے تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، یہ بات بھی، مرتا کیا نہ کرتا۔ پیشانی کا بوسہ لیا، سب کو چھوڑ دیا، جماعت آئی۔ حضرت عمر کا دور تھا، مسجد نبوی میں کارگزاری ہو رہی ہے، ہم تو دو ساتھی ایک ساتھی طے کرتے ہیں، چل چلاؤ کی کارگزاری ہوتی ہے، وہاں اہتمام سے ساری باتوں کی کارگزاری ہوتی ہے۔ اب کارگزاری ہوئی، جب بوسہ لینے کی بات آئی، حضرت عمر امیر المومنین، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، نبوت صفات نبوت میں حضرت عمر با کمال ہو گئے، ایسے حضرت عمر۔ وہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے ساری جماعت پر حق ہے، جتنے مسلمان ہیں سب پر حق ہے، پہلے میں ان کی پیشانی کا بوسہ لوں گا اور پھر تم سب مل کر لینا۔ عزت دینے والے اللہ ہیں، کام کرو گے اللہ عزتیں بھی دیں گے، اذیتوں سے گزرو گے اللہ عزتوں کی بلندیوں پر پہنچائیں گے۔ حالات سے گھبرانا نہیں، قربانیوں کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، جان جان کر قربانی دو گے، قرض ہے، مرض ہے، حالات ہے، کرائے کا مکان ہے، نوکری نہیں ہے، قرض لے کر جانا پڑ رہا ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ صحابہ کا یہی تو مزاج تھا کہ ہر حال میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس پر تیار کیا تھا، حالات کیسے بھی ہو، ذرا بھی دیر ہو جائے تو برداشت نہیں ہے۔ آپ سچ بتاؤ، زنا کا واقعہ ہوا ہے، چوری کا واقعہ ہوا ہے، جاسوسی کر دی گئی ہے، بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے ایسے، لیکن کسی کا بائیکاٹ نہیں۔ 50 دن تک بائیکاٹ ہوا ہے، 3 بزرگوں کا، 3 صحابہ کا، مخلص لوگوں کا، تو وہ کیا بنیاد ہے؟ صرف تبوک میں آج کل ٹلتے رہی اور بات یہاں تک آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واپس آ گئے، کوئی قتال نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ 3 صحابہ سفر میں انتقال بھی کیے، لیکن یہ جب واپس آئے تو تینوں نے آ کر اپنی بات رکھنا چاہیے، سمجھدار تھے، ماہر تھے، لیکن کہا نہیں سچ کہوں گا، اور جب بات رکھی تو بائیکاٹ۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، باوجود مدینہ کی وسعت کے مدینہ کی زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ آپ دیکھو یہ عتاب، یہ ناراضگی، یہ بائیکاٹ صرف اس بات پر ہے کہ ہر تقاضے پر گئے تھے، ایک تقاضا آیا اس پر کیوں نہیں گئے؟ یہ پرانوں کا عملہ ہمارا قربانی دیتے دیتے یہاں تک پہنچا ہے کہ پرانوں کے عنوان پر آپ جمع ہو گئے۔ جو آدمی بھی اپنا روزانہ کا وقت، ماہانہ ہفتہ واری وقت، ماہانہ وقت اور سالانہ وقت ٹال رہا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کا میرے ساتھ بائیکاٹ ہو چکا ہے۔ ہاں سننا، ہمارے حضرت نے کیسی عجیب بات کہی، بہت عجیب بات۔ احباب دعوت کا،
اعمال دعوت اور عبادت پر استقامت کے نہ ہونے نے اہل باطل کی شدت اور مدت کو بڑھا دیا ہے۔ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میری طرح سادے لوگ ہیں نا، مجھے بھی بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ جو ہم کام کرنے والے ہیں نا یا مسلمان، اپنی عبادت اور دعوت کے اعمال پر پابندی نہیں کرتے نا، اس وجہ سے دشمنوں کی شدت بھی یعنی سختی بڑھ رہی ہے اور مدت یعنی ڈھیل بھی بڑھ رہی ہے۔ تم کام پر اور اعمال کے پابندی پر آ جاؤ، یا تو اللہ ہدایت دے دیں گے اور یا اللہ پاک پھر اپنا میدان صاف کر دیں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس ملک سے دعوت چلتی ہے اللہ اس ملک کے بچے بچے کو ہدایت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے حکمراں آئیں گے، پھر عوام بھی آئیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ بات تو پہنچ چکی ہے، بس ہدایت کی دیر ہے۔ اللہ جب چاہے، قلوب تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہمارا عملہ اپنے اعمال کی پابندی پر آئے، ہاں عملہ ہمارا پابندی پر آئے، قربانی پر آئے، قربانی سے وقت لگائے۔ جتنی قربانیاں دے دے کر اپنے اہم تقاضوں کو دبا کر تم اعمال دعوت پر مشوروں پر آؤ گے، اللہ تمہیں اہم امور الہام کرتے چلے جائیں۔ تم اپنے تقاضے قربان تو کر کے دیکھو، جان کر قربان کرو۔ کمائی کا سیزن ہے اور نکلنے کا سیزن ہے، تو کیوں بھائی نکل تو بعد میں بھی سکتے ہیں، کیا ضروری ہے ابھی جائیں؟ کیوں بھائی ایسے ہی ہے؟ اوہو، ہم تو یہی سوچ رہے، ہم نے گشت نہیں کیا تو جو بہت مخلص ساتھی ہوتا ہے نا، وہ بیٹھ کے استغفار کرتا ہے، اللہ میں نے گشت نہیں کیا معاف کر دے۔ نہیں، اتنے پر کافی نہیں، چھوٹ نہیں ہوگی۔ سنو میری بات، اگر گشت سے جو خیر وجود میں آنی تھی اور گشت سے جو مسلمان گناہوں سے بچنا تھا وہ گناہوں سے نہیں بچا، اور جو خیر وجود میں آنی تھی نہیں آئی، تو اس کا مجرم کون؟ آپ سوچو تو صحیح میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کا مجرم کون؟ میں نے 3 دن نہیں لگائے اس دیہات، اس علاقے، اس قریے میں، جہاں پر 3 دن میں کتنی خیر وجود میں آتی، کتنے فرشتوں کا نزول، کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں، کتنے مسلمان کے دل متوجہ ہوتے، اور کتنے لوگ ہم نہ جانے کی وجہ سے گناہوں میں پڑ گئے۔ اگر تمہیں دیکھتے تو گناہ چھوڑ کے گھر بھاگ جاتے، جماعتیں پہنچتی ہے گناہ چھوڑ کے بھاگ جاتے لوگ، بڑی عمر کے لوگ، اور جوان 17-15 سال 18 سال کے چلے جائیں وہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، عظمت سے بات سنتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس دعوت کی طاقت کا ابھی دعوت کے کام کرنے والوں کو اندازہ نہیں ہے۔ اہل باطل کی شدت اور مدت صرف ہمارے استقامت نہ ہونے کی وجہ سے۔ سالانہ خروج، یہ تو عام لوگوں کے لیے سالانہ خروج ہے، ایسا پرانا عملہ کہ صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ نا جی نا، صحابہ کا تو یہ مزاج تھا کہ جی ہم تو ہر حال میں تیار ہیں، اگر سارے کام ہو گئے اس کے بعد چلو بھائی 6 مہینہ مدینے میں رہ کر مقامی کام کرتے ہوئے، حقوق کی ادائی کرتے ہوئے تھوڑا سا حلال کمائی میں لگتے ہیں۔ اوہو، کیسی سخت ڈانٹ آ رہی ہے، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ یہ مال لگانا کہاں ہے؟ آپ بتاؤ، اللہ کے راستے میں نکل کر مال نہیں لگاؤ گے تو تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دو۔ ابھی تک اب دعوت کے کام کرنے والے بھی دعوت کی اہمیت اور عظمت کو نہیں سمجھ پائے ہیں، اس محنت کی طاقت کو نہیں سمجھ پائے ہیں۔ صحابہ کو سامنے رکھو، حوصلے پیدا ہوں گے، امیدیں بر آئے گی، اور نا امید سے نا امید آدمی کو آپ پر امید کر دو گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہماری محنت کی بنیاد نا امید سے نا امید کو پر امید کرنا ہے۔ گناہگار سے گناہگار کو مسجد کے ماحول میں لا کر پر امید کریں گے، مایوس کیوں ہوتا ہے؟ وہ رب معاف کرنے والا ہے، وہ رب نوازنے والا ہے۔ بڑے بڑے پاپی اور مجرم کو معاف کیا ہے، 99 قتل، صوابی قتل، لیکن اس نے ایک کام تو یہ کیا، پچھلے گناہ پر ندامت۔ جب تک ہمارے عملے میں اور مسلمانوں میں اپنے اندر ندامت نہیں آئے گی تب تک ہدایت کا توفیق کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ دوسری بات، ندامت کے ساتھ استغفار کر رہا ہے۔ تیسری بات، سچی توبہ، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھی بات، اپنی جان و مال کو لے کے نکلا کہ جی اس ماحول میں رہ کر
مجھ سے کام میں جماؤ نہیں پیدا ہو رہا، چلو میں خروج کرتا ہوں۔ یہ خروج، یہ نکلنا اندر سے کچھ نکالنے کے لیے ہے، جو مخلوق کا تاثر، دنیا کی محبت ہے، وہ جی سے نکل جائے۔ اگر ابھی نکلتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو سوچو موت کے وقت میں جب روح نکالے گا فرشتہ تو دنیا چھوڑنے کی کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکلنا قربانیوں کے ساتھ، اور یہ مبارک عملہ تو 100%۔ ہمارا آندھرا کا یہ اجتماع، پرگی کا اجتماع، رنگا ریڈی ضلع، ایسا نمونہ بن جائے عالم کے لیے کہ 100% عملہ جتنا یہاں آیا ہے یہاں سے گھر نہ جائے، 100% اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ ایسا ہونا چاہیے۔ اور پھر ابھی کل لوگ آئیں گے، ان کا جذبہ یہ بن جائے ہمیں نکلنا ہے اور آنے والوں کو نکالنا ہے، اس لیے کہ آنے والوں کی نیت کا اعتبار نہیں، یہ رہنے والوں کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ آپ کس نیت پر ہو؟ اگر یہ نیت کر رہا ہے عملہ ہمیں نکلنا ہے، تو کل جو عملہ آئے گا، دعا تک جو آئیں گے، انشاءاللہ وہ بھی نکل جائیں گے۔ ہاں، اس کام کو زندگی کا مقصد بنا لو۔ کیوں بھائی، تیار ہو؟ زندگی کا مقصد بنا لو۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، موقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بدرجہ بہتر ہے اللہ کے راستے میں نکل کر تھوڑی دیر عبادت کرنا، تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا۔ آپ سوچو تو صحیح، اس کا تھوڑی دیر کھڑا ہونا کیوں اتنا افضل ہے؟ یہ عالم میں دین زندہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ اس کا افضل کیوں نہیں ہے؟ یہ اپنے لیے عبادت کرنا چاہتا ہے، حالانکہ حرم کی عبادت حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں، 84 برس سے بھی زیادہ۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر جذبہ ہے اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ محنت قربانی سے کی جاتی ہے۔ سہولت کا مزاج تو کفر کا ہوتا ہے۔ حق کو چلانے کے لیے قربانی دینا پڑتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات بھی پڑھا کرو، پڑھو گے بھائی انشاءاللہ؟ میں تمہیں ایک پیراگراف سنا دوں، اس کی عبارت سناؤں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کرتے تھے، حق دنیا میں جب بھی چمکا ہے قربانی دینے والوں کے راستے سے چمکا ہے۔ حق دنیا میں جب بھی چمکا ہے قربانی دینے والوں کے راستے سے چمکا ہے۔ اہل حق اگر باطل کے گھیرے میں بھی ہو اور قربانی دینے پر تیار ہو جائیں، اللہ یہ گھیرا توڑ کے بھی عالم میں اسلام چمکا دیں گے۔ کیوں بھئی، آپ بھی چاہتے ہو اسلام چمک جائے؟ تو آپ آئے تھے اجتماع میں، سنیں گے اور کہیں گے کیا پنڈال تھا، بیان میں بھی مزہ آیا یار، اور پھر اپنے گھر پر۔ کیوں بھئی، ارادہ تو ایسے ہی تھا نا۔ اب ارادہ بدلو، ارادہ بدلنے سے ترقی ہوتی ہے۔ اب یہ نیت کر لو کہ یہیں سے اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ ارے ڈرنے کی کیا بات ہے، درمیان میں ابھی 2 رات ہیں، اللہ سے مانگیں گے اور انشاءاللہ یہیں سے ملکوں کے لیے اور عالم کے لیے اور 4 مہینے پیدل کے لیے جائیں گے۔ کیوں بھائی، تیار ہو؟ ارے انشاءاللہ بھی بڑا ٹھنڈا ہو گیا آندھرا والوں کا۔ سچا ارادہ ہے؟ اچھا، کب تک؟ 4 مہینے تک یا 5 مہینے تک؟ ارے موت تک کی نیت کرو۔ پوری زندگی کریں گے، پوری دنیا میں کریں گے، لیکن پورا سیکھیں گے تو کر پائیں گے، ورنہ تو رہ جائے گا۔ تو پورا سیکھنے کے لیے یہ کام تو کم سے کم ہر سال 4 مہینے کا ہے، اور جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہیں، میری تو درخواست ہے، یہ سارا مجمع جس سکون سے بات سنا ہے، کچھ دیر لگے گی تشکیل میں، آپ ہمارا ساتھ دو، چاہے آپ جائیں نہ جائیں اللہ کی مرضی، لیکن آپ کا سچا ارادہ ہو اور ہمارا تعاون کرو، آپ دیکھو گے بڑی تعداد میں لوگ تیار ہو جائیں گے۔ تو سکون کے ساتھ بیٹھیں گے۔ کون کون نہیں مانے گا، ذرا ہاتھ اٹھا لو۔ اچھا، سب ماننے والے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھا مجمع ہے، اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے، یا کسی بھی مرتبہ بیرون 4 مہینے کے بعد لگ گیا، سکون سے اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں۔ 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوں، یا 1 بار 2 بار 4 مہینے لگ کے بیرون لگا ہو، وہ سب سکون سے اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہونے میں دیر مت کرو، آپ کھڑے ہو جاؤ گے، آپ کی کمر سیدھی اللہ کر دیں گے اور شیطان کی کمر ٹیڑھی کر دیں گے۔ سکون سے کھڑے ہو جاؤ۔ میری بات سنو، ابھی دیکھو میں تم سے عرض کرتا ہوں، کیوں بھائی، سچا ارادہ کر رہے ہو؟
نیت کرو بیرون جائیں گے انشاءاللہ. پاسپورٹ نہیں اللہ پاسپورٹ دیں گے, خرچ نہیں اللہ خرچ دیں گے, فرصت نہیں اللہ فرصت دیں گے, ارے صلاحیت نہیں اللہ صلاحیت دیں گے, اور اللہ تمہیں بیرون میں کام لے کر اندرون میں کام میں استحکام دیں گے. بیرون کا جانا اندرون کے بنانے کے لیے. کیوں بھائی سب سچا ارادہ کرتے ہیں؟ اب کیسے کریں, آپ کی تشکیل بتاؤ. یہاں سے تو قابو میں آئے گی نہیں. آپ اپنے حلقے میں جاؤ, سنو, اور مہینہ اور